Assalamualaikum and welcome to Power Table. My guest for tonight is a continuation of what we discussed last time, the rock and roll about Pakistan cricket. उस वक्त हमने सिर्फ जर्नी की बात की, the journey of the great legendary Zakir Khan Saab, and tonight it's going to be all about the administrative, the management skills, हमारा cricket, हमारा structure, हमारा one day, हमारा T20, हमारा test, हमारा 3 day, how cricketers are brought into the system, how they're groomed, how they become the Babar Azams and the Shaheen Afridis of the world, because सब जो है वो रास्ता सेम है, जर्नी सेम है, लेकिन उसमें क्या मुश्किलात हैं, क्या तकलीफ हैं एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए, उस तमाम यूथ के लिए जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना चाहते हैं. जाकिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, sir. I'm back. I am the back. I will be the back Terminator. हमने जब शो लास्ट खत्म किया था तो मैंने आपसे कहा था we talk about drugs, alcohol, cricket, women on a lighter note, but we will start. जाकिर भाई, are you satisfied and happy with जो हमारा क्रिकेट का डोमेस्टिक सेटअप है? मेरे ख्याल में हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स हो गए कि वो एक्सपेरिमेंट्स अब उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकते. आई थिंक इट्स जो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है कि आपकी 4 डे क्रिकेट है, आपके 1 डे के टूर्नामेंट्स हैं, राइट, आपके T20 के टूर्नामेंट्स हैं, और उसको we should run it as a high quality and for something the जो उसको मैं कहता हूँ, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, catchment area of our talent. So this is where today where we are, क्योंकि अब 3 साल तो ज़्यादा हो गया, और पिछले कई सालों से मैंने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर फोकस किया हुआ था, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था. पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो एक किस्म एग्जाइल में चली गई थी श्रीलंकन टीम के अटैक के बाद. राइट. तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाता And था, you did बट a एज ए great क्रिकेटर, job. You did a great job bringing international cricket back into Pakistan. या आई थिंक दैट्स डे वन से हम लगे हुए थे व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड. I remember. लेकिन कुछ लोग सेटिस्फाइड थे एंड बस वो करते थे, लेकिन उसके लिए फिर हमने यूएई को तैयार कर लिया था, इन दैट सेंस दैट वी वर इन यूएई, एंड उसके लिए टीम कंफर्टेबल थी टू कम एंड प्ले इन यूएई. बट हमारी जो स्पेक्टेटर्स, हमारे जो व्यूअर्स, हमारी जो ऑडियंस थी, उसके लिए तो दे बेस्ट इट ना, कि ये चैलेंज था जिसके लिए या तो फिर हम उनको खुश करते या फिर उनको या खुश क्रिकेट करते रिवाइव करते. और क्रिकेट खेलते, रिवाइव होती, और जो पैसा हमें मिलता है उससे हम ये सारे टूर्नामेंट कराएं मुल्क में, और उसे जनरेट करते इन अ वे कि जो फैन बेस की आप बात कर रहे हैं, राइट, कि उसका वही हो. ठीक है, तकलीफ है हमें. राइट. ये तकरीबन लेट्स से 2009 ऑनवर्ड्स और 18-19 में जब हम वापस ले आए थे, 19 तक हम वापस ले आए थे, तो तकरीबन 10 साल का ये जो था गैप, सफ़र किया हमारे फैंस ने, बट इंशाल्लाह इट्स बैक नाउ. PSL ब्रॉड क्रिकेट टू, जो गैप एक बहुत बड़ा क्रिएट हो गया था, वाज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? PSL, द लॉन्च ऑफ PSL. एक तो आई थिंक नजम सेठी को क्रेडिट जाता है कि उसने एक बोल्ड स्टेप लिया इन अ वे कि एट टाइम्स यू आर अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कि आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही है और आप अपनी लीग लॉन्च कर रहे हो, और लॉन्च कर रहे हैं आप उसको दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में. एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, एंड फॉर PCB एंड फॉर एवरीवन. आई थिंक वो एक था, स्टेपिंग स्टोन था इन अ वे फॉर अस टू गेट बैक द टीम्स इनटू पाकिस्तान. राइट. लेकिन PSL का अब अपना एक चार्म है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका एक फाइनेंशियल पैकेज है. दुनिया की जो नज़रें हैं वो जो 20 ओवर की क्रिकेट के ऊपर है. Agreed. They all want to play T20 क्रिकेट. लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं तो 4 डे को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. Not 5 days? 4 डे मीन्स डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात कर Okay. रहा हूँ. आई मीन देन द टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली. बाय द वे 4 डे क्रिकेट की बात हो चुकी है कई टेस्ट क्रिकेट की कई फॉरम्स के ऊपर ये बात हो चुकी है कि जी
टेस्ट क्रिकेट को शॉर्टन किया जाए. अच्छा, या कितना? ये चल रहा है जो आईसीसी की मीटिंग्स हैं, कोई 13-14 साल से या 15 साल से ये चल रहा है. Shorten in terms of number of days or Number of restricted days, number number of of overs? days. Number of days. होता ये है कि जब टीमें ऑस्ट्रेलिया या इधर उधर या इंग्लैंड जाती है, वहाँ पे 3-3.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है. ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है या वो जीत जाता है, तो उन लोगों को वहाँ पे कॉस्ट पड़ती थी. Agreed. तो वो कहते जी हमने तो केटरिंग भी बुक की हुई है, टिकट भी सेल की हुई हैं, Okay. यू नो एडवांस में ये भी हो चुका है, Logistics, branding, लॉजिस्टिक advertisement, yeah. एवरीथिंग. तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते थे. सो मोर इकोनॉमिक्स इन दैट सेंस कि जी इसको एक दिन को कम करो और एक दिन में फैसला होता है, ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता. Zakir bhai was heading domestic cricket. आपने थोड़ा give सा us- मैं बता दूं, Please. मैं जब मैंने बोर्ड ज्वाइन किया ना, तो उस वक्त मैं आप आए कैसे बोर्ड में? Who brought you? डॉक्टर जफर अल्ताफ, Right. अल्लाह उनको जन्नत आमीन. नसीब फरमाए. He was the one who asked me to be part of his team at that time. Okay. और जो उन्होंने पहला मुझे जॉब दिया था ना, वो उन्होंने मुझे स्कूल और क्लब क्रिकेट का दिया कि इसको रिवाइव करो. Nice. सो आई वाज दी उस वक्त स्ट्रक्चर मुख्तलिफ था. उस वक्त चेयरमैन थे और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड थे, तो मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड था एट दैट टाइम. And what were the 3 things that you did that you think is an achievement? उनका बड़ा शॉर्ट स्पैन था. आई थिंक अबाउट लेस देन 2 months और सो. अगर मैं थोड़ा सा वो दिमाग में नहीं आ रहा था कि वो Right. कितने. उसके बाद फिर जनरल तौकीर आए थे. जनरल साहब He was in uniform when he took over? ही वाज इन यूनिफॉर्म. Nice. जनरल साहब यूनिफॉर्म. तो जब टीम हार के आती होगी तो उस वक्त फॉलन होता था? हाँ होता था, करवाया भी था हमने. Really? How would the boys जनरल react? साहब ने उसका जिक्र भी किया है रिसेंटली. बट जनरल तौकीर वाज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. As Noor उसकी Khan- मैं आपको वजह as बताता Noor हूँ. Khan was No, for hockey. नूर खान तो As he खैर- was for hockey. Yeah, he was Okay. for hockey and Noor Khan did a lot for cricket also. As well? Yeah. अच्छा, बताएं जनरल साहब के बारे में. जनरल साहब was exceptional. Okay. कभी कभी हम उनको कहते थे कि सर आप जर्नल तो है नहीं, आप हमसे भी ज़्यादा नरम दिल है. he was a good man. And a good He was a cricketer good man. also. I played against him. हाँ, उनकी वो क्रिकेट काफ़ी उन्होंने अच्छी खेली थी. फास्ट बॉलिंग करते थे Yes. उस ज़माने में. Yes. क्योंकि कुछ हमारे पीसीबी के अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनके मैचेस वगैरह हुए थे, उसमें खेले थे वो. Okay. एंड ही वाज वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. Okay. क्योंकि आई बिलीव उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पोलो भी खेली, स्क्वॉश एंड अदर स्पोर्ट्स आल्सो. जब तक वो यू नो जो एक आप होते हो एज ए यंग ऑफिसर, तो यू आर इन्वॉल्व इन एवरी गेम. सो आई बिलीव ही डिड ऑल दैट. Right. सो मैं जो आपको ये एक ट्रांजिशन था पीसीबी का, ये जो टाइम था. What year was this? दिस इज 2005? वो 1999 में आए थे. अच्छा, okay. 12 अक्टूबर के बाद जब Right. जनरल मुशर्रफ took जनरल over. मुशर्रफ Right. टुक ओवर, उसके बाद वो आए थे. ट्रांजिशन था इन अ वे कि क्रिकेट बोर्ड को किस तरह चलना है, उसके ऊपर उन्होंने स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. Was his idea कि टीम जो है वो जाके और काकुल में ट्रेनिंग लेगी और नो हाँ. वो बाद में हुआ है. अच्छा, okay. बाद में हुआ है. वो बाद में हुआ था. आई थिंक नॉट फॉरगेटिंग शहरयार साहब के ज़माने में तो नहीं, डॉक्टर नसीम अशरफ के ज़माने में था. चलें प्रॉब्ली. अच्छा, तो आपने उनसे क्या सीखा जनरल तौकीर से? अलॉट हाँ. अलॉट क्योंकि मैं बिल्कुल नया था. मैं खुद भी नया आया था. मैं एक क्रिकेटर था और वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. और आपको काम सीखना पड़ता है. और Agreed. आपको काम सीखना, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्विक. आप उसको डिले नहीं कर सकते. आप योर जॉब डिस्क्रिप्शन वो स्टिल स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड मैं आपको थोड़ा बताऊं, उस वक्त मैं वही डील कर रहा था. स्कूल, कॉलेजेस, क्रिकेट को रिवाइव करना है, और जो
کرکٹ کی بیس ہے اس کو مضبوط کرنا تھا. اوکے. ان بٹوین یہ ریسٹرکچرنگ شروع ہو گئی تھی. تو جنرل صاحب نے کچھ ٹاسک دیے تھے اس وقت. آئی بلیو سری لنکا کی ٹیم آئی تھی. سعید انور واز دا کیپٹن اور سم تھنگ لائک دیٹ ہماری طرف سے. تو وہ ٹاسک دیے تھے اینڈ آئی گیس ہی واز ویری ہیپی دا وے آئی ہینڈل مائی دوز ٹاسک ایٹ دیٹ ٹائم. ہمارا آپ نے کہا کرکٹ کا بیس امپروو کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ سٹارز ہوتے ہیں اور کچھ صرف ہوتے ہیں. یوزلی کرکٹ از اے ٹیم اسپورٹس. 11 لوگ کلیکٹیولی ہیں لیکن ہم ایک آدھ کے پیچھے. کرکٹ جو ہے یہ ذاکر بھائی ٹیکنیکل گیم ہے. یو ہیو ٹو بی مینٹلی اسٹرانگ, یو ہیو ٹو بی فزیکلی اسٹرانگ, اور یو ہیو ٹو جسٹ کیپ آن پریکٹسنگ اینڈ یو بیکم بگ. What are the key essentials to make a good cricketer, whether he's a batsman or a bowler or a fielder or a whatever? دیکھو سب سے پہلے تو آپ کو ٹیلنٹڈ تو ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. 100% چاہے آپ 100% agree. 7-8 گھنٹے بھی آپ محنت کر لو. It's not a practice that makes you perfect unless you have it or you don't have it. نمبر 1 is your talent. Right. اس کے بعد پھر آپ کی ہارڈ ورک ہے. Then somebody needs to have an eye کہ وہ identify کرے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے اور اس کو موقع دے. کریکٹ. پھر وہاں میرٹ آ جاتی ہے. Yes. ہمارے یہاں میرٹ تھی. اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان ٹیم بہت اسٹرانگ تھی. آئی مین وسیم, وقار, شعیب, سعید انور, انضمام, اظہر محمود, مشتاق, موین بھائی, all of them. It was what a talented team it was. اگر آپ اس ٹیم کو دیکھتے ہو. اور اس وقت وہ 99 ورلڈ کپ کے بعد ایک فیز شروع ہو گیا تھا ان اے وے کہ آگے 4 سال میں ہم نے کدھر جانا. 99 ہم کیوں ہارے تھے؟ باری ہمیں پہلے لینی چاہیے تھی یا بالنگ پہلے کرنی چاہیے تھی؟ فائنل میں ایک بڑا مس کیلکولیشن تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی ان سے کہ کیونکہ وہاں پہ بارش تو ہوئی تھی نا. وسیم اکرم واز دا کیپٹن. ہی واز دا کیپٹن. آئی تھنک جو ٹاس جیتا تھا انہوں نے, کیونکہ رات کو ویدر چینجڈ یا اور پوری رات پلینگ کنڈیشنز چینجڈ. ہاں. تو یہ جو ٹاس جو ابھی تک ہوتا ہے نا, اس کا جو ایڈوانٹیج ہوتی ہے نا, وہ ایڈوانٹیج ہی ہے نا جب آپ نے ایڈوانٹیج لینی ہے. جب آپ ادروائز آپ آ جاؤ آپس میں کھڑے ہو جاؤ, اچھا جی آپ بالنگ کر لو, آپ بیٹنگ کر لو. ٹیل اے لے مین کہ ایک کیپٹن جب بفور ہی گوز فار دا ٹاس ٹیم میٹنگ ہوتی ہے, مینجمنٹ بیٹھتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آج کنڈیشنز یہ ہیں, آپ نے ٹاس جیتنا ہے تو یہ کرنا ہے, اور اگر بیٹنگ میرے خیال میں 2 دن پہلے سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. بٹ یہ پھر جب ٹیم آتی ہے رائٹ انٹو دی چوزن وینیو, رائٹ, آپ آ کے وہ وہاں پہ پریکٹس کرتے ہو. اسپیشلی ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کی سائڈ میں پریکٹس پچز ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہے آپ کے جو گراؤنڈ مین ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وکٹ بنا رہے ہوتے ہیں, اور لوکل بورڈ کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے اس میں. جو خاص کر سب کنٹیننٹل جو ایک وہ ہے ان کا ہے دنیا میں ایک کیریکٹر ہے وکٹس کے. رائٹ. کہ پرتھ کے وکٹ جو تھی دنیا کی تیز ترین وکٹ تھی. رائٹ. آپ کچھ بھی کر لو, اٹ واز دیئر. اوکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ سڈنی چلے جائیں وہاں پہ اسپن ہوگا. اوکے. میلبرن یہ وکٹ کا ڈی این اے ہے. یہ وکٹ کا ڈی این اے. اب آپ یہ اس میں اچھا یہ بھی چلیں اگین لیمن والا سوال کہ یہ مٹی جو ہے یہ وہاں ملتانی مٹی نہیں لگائی جاتی چکنی, وہاں پہ ان کا اپنا گراؤنڈ نندی پور کی مٹی. ہاں نندی پور کی. ہاں نندی پور کی. اوکے. بہت مشہور ہے. اوکے. میرے خیال میں جو یو اے ای کی وینیوز ہیں تینوں, اچھا واپس وہاں پہ بھی لگی. ابھی ہم 99 والے پہ آتے ہیں. تو وسیم بھائی نے ٹاس کیا, جیتا, اور پھر ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو بیٹ. اگر ہم بالنگ کرتے ہیں تو شاید کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بیکاز ہم جلدی آؤٹ ہو گئے اور پارٹنرشپ نہیں لگی. یس, بیکاز وی ور سو شیور کہ ہم نے جیت جانا تھا. یا لیکن آسٹریلیا کی ٹیم بھی بہت اچھی ٹیم تھی. بیٹنگ ہوتی ہے میچ میں, بیٹنگ ہوئی ہے ویسے اٹس آن دا ریکارڈ. اور بیٹنگ اس وقت سے ہوئی ہے جب للی پکڑا گیا تھا. آئی تھنک 81 پہ تھا, 1981 ایشز جب تھا, جب اس نے اپنی ٹیم کے خلاف پیسے لگا دیے تھے کہ وی ول لوز دا میچ.
and it was never heard of such a thing. اور لیلی صاحب نے یہ کمال کر دیا تھا. خان صاحب نے بھی پیسے لگائے تھے اپنی ٹیم پہ. خان صاحب نے بھی لگائے تھے اور اس میں تو اس ٹیم کا حصہ تھا. اچھا ہاں وہ تو جو میٹنگ ہوئی تھی نا اس دن صبح, توبہ توبہ. کیا تھا اس میں؟ خان صاحب کو اطلاع مل گئی تھی رات کو کہ کچھ گڑبڑ ہے. اوہ یا اوہ آئی بلیو کہ جاوید بھائی نے ان کو انفارم کیا تھا اوکے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کل کے میچ کے لیے. کوئی صبح 2 بجے کے قریب ان کو فون کیا تھا. اس دن جب ہم جا رہے تھے تو عمران بھائی واز ویری اینگری ان دا بس. ان دا بس. تو ہم سارے چپ بیٹھے ہوئے تھے. آبویسلی اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا. جب ہم گراؤنڈ میں پہنچے نا اینڈ دین ہی برسٹ آؤٹ, سارے ڈریسنگ روم میں آ جاؤ. دین ہی اوپنڈ اپ کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. نمبر 1 تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ جو پرائز منی ہے یہ سب میں لگا رہا ہوں, آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اف یو لوز. دیٹ واز دا بیٹ. سو کام کر گیا, ہم میچ جیت گئے. دھمکی اور ہاں, لیکن وہ اس کو لوگ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں ان دیٹ سینس کہ جی انہوں نے اس طرح کیا. رائٹلی سو دے آر لوکنگ ایٹ اٹ نیگیٹیولی کہ جی یہ کیا کیا انہوں نے. بٹ دے نیور انڈرسٹوڈ دی آئیڈیا بہائنڈ اٹ کہ ہی ٹولڈ دا پلیئرز کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کریکٹ. واپس اف یو لوز دا میچ you're not gonna get a single penny. You working at General Tawqeer Ziyad Sahab, I know in private. تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ جب یہ ٹرانزیشنل ٹائم آ گیا تھا نا, اس وقت جنرل صاحب نے پلاننگ شروع کر دی تھی کہ ہاؤ ٹو رن دا بورڈ. Please tell us and what was the essential grooming, hiring, development of the talent also. جی اب یہ سارا ایک ساتھ چلے گا پلیز, کیونکہ وہ جو ان کا اس کو ہم ویژن کہتے تھے, ویژن 2005, اس کے اوپر جنرل صاحب نے بہت کام کیا تھا. اینڈ وی ور پارٹ آف دیٹ ورک, یو نو, فرام آل کرکٹنگ ایسپیکٹس اینڈ آل دس. تو وہ اپریل میں ہماری میٹنگ ہوتی ہے. وہ یہ کور کمانڈر منگلا تھے اس وقت, اور انہوں نے میٹنگ بلائی ایٹ منگلا, اور وہ ایک ڈیم میں ہمیں لے گئے. ایک شپ تو نہیں, پتہ نہیں ہے, بارج ٹائپ کا, اس کے اوپر وہ میٹنگ ہوئی تھی. اینڈ اٹ واز واو, یو نو, میٹنگ ہو رہی ہے, یو آر ان مڈل آف دا لیک, اور آپ نیچے بھی جا سکتے تھے. اینی ہاؤ I could swim also, but so that was a message کہ guys نہیں, اس وقت انہوں نے ریسٹرکچر کیا بورڈ کو کہ how I want to see Pakistan cricket wear. Wow. With 2005 vision and what we need to do. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پلیئرز پروڈیوس کرنے ہیں, ہم نے امپائرز, میچ ریفری پروڈیوس کرنے ہیں ایٹ انٹرنیشنل لیول, ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط کرنا ہے, اس کا کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے, اور بڑی چیزیں تھیں اس میں. سو لیکن یہ وہ کرکٹنگ سائڈ تھا. اور ابھی تک سری لنکا والا ایپیسوڈ نہیں ہوا تھا. نو سری لنکا تو لیٹ, بہت لیٹ. لیکن یہاں پہ ایک ایپیسوڈ ہو بعد میں ہوا, which was دی جب نیوزی لینڈ تھی اور کراچی شیراٹن ہوٹل کے باہر. شیراٹن ہوٹل کے سامنے ہم ٹیم, اس وقت ہم پی سی ہوٹل میں تھے. اٹ واز شاکنگ, ارلی مارننگ. اٹ واز شاکنگ. پاکستان ٹیم اور نیوزی لینڈ ٹیم دونوں ناشتہ کر رہے تھے. رائٹ. اور اسی وقت مجھے فون آیا تھا. میں اچھا, ابھی they were not in the bus. ایک بندہ نیوزی لینڈ ٹیم کا بس میں بیٹھ گیا ہوا تھا. بس میں بیٹھا تھا, اور وہ ابھی بھی جب مجھے ملتا ہے نا, ریسنٹلی آئی میٹ ہم, ہی واز اسٹل ورکنگ. پلیئر اور ٹیم فزیو. اچھا, اوکے. واٹ اے نائس جینٹلمین, بڑا پیارا انسان ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. So I guess he was one of those people who wants to be early. Understood. اور اس کا, اور آج کل جو آئی جی سندھ ہے جاوید عالم اوڈو صاحب, یہ he was SP at that time. Yeah, he was looking after the teams. تو ہم نے بڑا کام کیا اس دن. جو سچویشن تھی بڑی, مطلب کہ it was a very sad day for cricket. کرکٹ نہیں, اینڈ فار پاکستان. Absolutely. کتنا دھچکا لگا پاکستان کو اس سے بھی.
Who was the beneficiary of doing this to Pakistan? I have no idea. Was this a cricket conspiracy or this was a political No, conspiracy or a no, geopolitical no, conspiracy? no. उसके आई गेस कोई फ्रांस में कोई केस भी चल रहा था. Okay, उनके कोई प्राइम मिनिस्टर को सुना है कि कोई सजा भी हुई थी. okay. If I'm not wrong, I don't know. I don't know the details. लेकिन Fine, fair कुछ enough. Okay, कुछ ऐसा केस था. Maybe you can Google it. okay. कि क्या हुआ उस वक्त. But it harmed everyone. जब ऐसे वाक़यात होते हैं और आपके सामने हुए. So उस पे जनरल तौकीर थे? उस वक्त जनरल तौकीर थे और उनकी मीटिंग कोर कमांडर की मीटिंग थी उसमें थे. Wow. और मैंने उनके एडीसी को फ़ोन किया कर्नल जानजेब को उस वक्त कि भाई फ़ौरन जनरल साहब को बताओ कि ये वाक़या हुआ है और उसको किसी तरीके से जस्ट गिव हिम द मैसेज इनसाइड एंड आस्क हिम टू Get in डिस्कस touch. द बिल्कुल सिचुएशन सही. विद हाँ. अस कि क्या हो रहा है. जेफ क्रो जिसको मैंने आउट भी किया हुआ है, मैं हमेशा उसको तंग करता रहता हूँ. वो टीम मैनेजर था न्यूजीलैंड का. Wow. और माइक प्रॉक्टर साहब अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, रेस्ट इन पीस. वो भी ही इज पास्ड अवे. ही वाज अ मैच रेफरी एट दैट टाइम. तो अभी हम बातें ही कर रहे थे, असेस कर रहे थे क्योंकि होटल तो तबाह हो गए Of थे. course. वो तो कोई कमरा नहीं बचा, कोई शीशा नहीं बचा. वो इतना पावरफुल ब्लास्ट था. बल्कि एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त स्टीवन फ्लेमिंग वो रो रहा था और तस्वीरें उतार रहा था. और अभी आप इमेजिन करें कि मोबाइल का ज़माना नहीं था वरना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेविस्टेशन कुड हैव बीन. या हाँ. या और उस वक्त वो बिल्कुल ही जो सिचुएशन थी, जो पीसी का पार्किंग लॉट था ना, उस वक्त गाड़ियां अंदर आ जाती थी. वो मुझे दाड़ो बन चुका हुआ था. और वहाँ पे वो हाथ पड़े हुए थे अल्लाह किसी का. वेरी सैड. गंभीर सिचुएशन थी. और मैं और ओडो साहब हम दोनों ने टीम्स को लेके गए स्विमिंग पूल साइड. ओके. एक सेफ उसके ऊपर हम उनको लेके गए, उनके इर्द गिर्द पूरी प्रोटेक्शन एंड ऑल दिस. क्योंकि उस ज़माने में ये हालात नहीं होते थे कि इतनी सिक्योरिटी टीमों के साथ. या सो या वी वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एवरीवन. फिर हम असेस करने लगे. जनरल साहब बाहर आए, उन्होंने बात की, मैंने उनको बताया कि क्या हुआ है. मैं था और उस वक्त हमारे साथ थे ब्रिगेडियर मनोवर राणा साहब, पीसीबी के डायरेक्टर बाद में बने. सो वी बोथ स्पोक विद देम आल्सो कि जी ये तो. So that was the first then to international cricket played in Pakistan. या उसके बाद हम टीमें लाए थे विद इन 2 years और Right. समथिंग. लेकिन वो जो एक टाइम था, उसके बाद हम फिर ले गए थे इमीडिएटली आफ्टर दिस टूर. वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आना था, तो वो हम उनको शारजा ले गए. Right. और 2 टेस्ट मैचेस और 3 ODI हमने एक ही ग्राउंड पे खेले एट शारजा एट दैट टाइम. Right. So this was the setback for the team. ये वाक़यात जो हुए और अगेन जो पीसीबी का जो सारा ओवरऑल हुआ और आपने नई नई चीज़ें करनी शुरू करनी थी, वो शुरू हो गया था. आपने ये वो टाइम था. आपने जो टैलेंट हंट स्कीम शुरू की, तो टेल अस दैट वन टैलेंट दैट यू रियली फाउंड एंड यू आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड हिज अचीवमेंट्स. अगर मैं पर्सनल, अगर मेरे उसमें आप हाँ. डाल रहे हैं तो ये तो यासिर अमीद साहब से आप पूछ लें कि वो आपको किसने डिस्कवर किया. ओके. लेकिन फॉर दैट यू हैव टू गो बैक. जब इमरान खान पेप्सी स्कूल क्रिकेट जब होती थी, करेक्ट. जिससे अब्दुल रज़ाक, ये इलाही ब्रदर्स, शाहिद अफरीदीज एंड ऑल दीज. शायद इज अ पेप्सी डिस्कवरी. आई थिंक सो. एंड सिंक्लेयर मुश्ताक. अच्छा, आई थॉट सम ऑफ देम वर ग्राइप वाटर आल्सो. Yeah, well, you can put it this way. हाँ. तो वो सारा वो टाइम था. राइट. उसमें ये सारे लड़के उस वक्त आ रहे थे. आई थिंक अजहर खान, ही वाज लुकिंग आफ्टर दीज पीपल इन लाहौर, क्योंकि हर एक सेंटर का अपना अपना Okay. वो हेड उन्होंने बनाया था. मैं पेशावर को देख रहा था. ओके. सो ये छोटा सा आया था, इतना था आई थिंक. या सर. इसकी मैंने एक ही चीज़ देखी कि वो
घबराता नहीं था. वो इतना छोटा था कि उसको जो आम बॉल जो पड़ता था ना, वो भी उसके लिए तकरीबन बाउंसर Bouncer हो जाता. हाइट पे हो जाता था. एंड ही ट्राई टू हिट दैट बॉल. How old was he? ही मस्ट बी 10 साल 12 साल. ये तेंदुलकर से भी ये छोटा स्कूल था. था ना, Wow. या उस वक्त स्कूल क्रिकेट थी. How does one become the Tendulkar or the Brian Lara? And why did we never produce a Tendulkar or a... नहीं, we had Inzamam, I think. वो एक दफ़ा इमरान भाई ने कहा ना कि वो पता नहीं प्राइवेट कन्वर्सेशन में उसने जिक्र किया कि तेंदुलकर जो है वो फ्लैट ट्रैक बुली है. फिर इंजमाम का उन्होंने कहा कि ये मैच विनर है. तो वो पूरी दुनिया पड़ गई भाई. इंडिया में बड़ा शोर पड़ गया कि ये खान ने क्या कहा. वो भी इंडिया में कहा था आई बिलीव. एंड देन वाकई वो जो डिफरेंस था कि जहाँ पे इंजमाम स्कोर करता था मोस्टली वो पाकिस्तान मैच जीत जाता. Correct. सो दिस इज़ हाउ यू असेस समबडी, कि आप उसकी परफॉर्मेंस को असेस करें. लेकिन आप सारे मिलके भी इंजी भाई को भगाना नहीं सिखा सके. ये उन्होंने कहा मैं अब आपको उनसे पूछना पड़ेगा. सीने पे गोली खाऊंगा, मैदान से नहीं भागा. नहीं, बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट? ये होता क्या रन आउट होना जो है ये? आई डोंट नो, एक उनमें एक खामी थी हाँ, एंड दैट लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये करेक्टेबल खामी नहीं होती. डिपेंडिंग कि आप उसको जो आपने जो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन करना होता है ना, ये वो टाइम होता है. लेकिन उस स्प्लिट सेकंड अब आपको एक साइड पे फॉर एग्जांपल जावेद भाई हैं, एक साइड पे इंजमाम है. लीथल कॉम्बिनेशन. हाँ, lethal. एक रुकता नहीं, एक भागता नहीं. और जावेद भाई इस तरह करते हैं और कहते हैं भागो. दौड़. और ये जो ना शायद इधर उधर देख रहा हो. इंजी भाई कहते हैं मैनू कह रहे हो, जावेद भाई इधर पहुंच चुके होते हैं. So I guess it's a sometime misunderstanding. But then this is where the team management comes in. मैं सिर्फ इंजमाम भाई की बात नहीं, नहीं टीम कर रहा. मैनेजमेंट मींस ये खुद द correct कोचिंग करना साइड होता वो है. कुछ भी नहीं कर सकते. ये सारा मिथ है कि जी वो कितने लोगों को उन्होंने ठीक किया, कितने लोग माने कि जी उन्होंने कोई कोच साहब ने लेकिन आके- साहब भाई ये जो ऑजीज हैं, ये आपको कर करके रगड़ रगड़, साउथ अफ्रीकन, ये बड़ा कोई एक क्या कहना चाहिए, ये लोहे के लोग हैं. वाई सो? ये उनका जीन. उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर मैं हाँ. इसको इस तरह ले व्हाट्स द आऊं डिफरेंस? कि वो स्कूल से ही वो या रग्बी खेलते हैं. Okay. रग्बी में आप डाइवे मारते हो. ओके, डन, अंडरस्टूड. All this and other sports, swimming, Sprint, दौड़ें. sprint, ये चीज़ें. But then why Indians? You don't find anybody. Indians are also, when it comes to cricket. अभी हुए हैं, पहले अच्छा, नहीं- पहले नहीं थे. पहले नहीं थे. ओके. अभी हुए हैं. ये तो हमारे वाले अब आपके पिछले आप जो 10 साल में उनकी जो जितनी भी ये डेवलपमेंट है, हाँ, 10 साल तो नहीं, उस थोड़ा उससे भी पीछे ले जाए. तो this is क्योंकि because- पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ने बड़ा हराया है Correct. 2010 करेक्ट. तक. उसके बाद फिर सारा ये थोड़ा सा जो डिफरेंस था कि पाकिस्तान टीम इधर ही रह गई और इंडिया टीम ऊपर चली गई. तो साकिब भाई, इसको टीम को, जो टीम में ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कोई खराबी है, इस डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए मैनेजमेंट में क्रिकेटर होना ज़रूरी है, या इसकी कोचिंग का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है? आपने हालात नहीं देखे कि जो नॉन क्रिकेटर्स आते हैं क्या होता है. नहीं, हमारे तो गोरे भी आते, जड़ी ज़बान से सानू नहीं समझ आती. हाँ नहीं, लेकिन वो फिर भी बता तो देते हैं ना हाँ. कि करना क्या है. तो यस देयर इज यू नो जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है ना, अगर वो अपनी टीम को सही तरीके से उसको प्लान आउट कर ले, जो उसको अच्छे मशवरे दें और वो माने भी, Understood. बड़ा ज़रूरी है. अंडरस्टूड. तो वो लेके जाता है उस सिचुएशन को आगे. इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन. बट एंड ऑफ द डे तो जो बेचारा ग्राउंड पे खेलने वाला है उसको बदलना है ना. आप करेक्शन. बदल नहीं सकते हो, ये बड़ा मुश्किल है. ये आपने कितने लोग बदले. नहीं, लेकिन जब रॉ टैलेंट होता है उस वक्त तो टाइम होता है. यू कैन, जिसको शौक होता है फॉर एग्जांपल, तो वो, मतलब मुझे याद है वसीम भाई का, आई रिमेंबर, मैं आई वाज स्टडीइंग इन यूईटी लाहौर. ही वाज द ओनली क्रिकेटर एट टाइम अदर देन खान साहब जो सुबह 5 बजे उठते थे, एंड इनके साथ घड़ी मिला के बंदे देखते थे कि मॉर्टन पार्क में जाते थे और 2 घंटे ही वाज इन द पार्क वर्किंग, रनिंग. एक कॉन्सेप्ट था. सारे ही उसके आई एम ऊपर श्योर आप भी करते होंगे. करते थे. हाँ. एक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर था, शाहीन अफरीदी करते हैं, लेकिन हारिस रऊफ करते हैं. आई एम श्योर करते हैं.
ہاں I'm sure. حارث گر کیوں جاتے ہیں ہر دفعہ بال کرا کے؟ I guess جو ڈلیوری ٹائم ہے نا اس میں اس کا تھوڑا بہت جو زور لگاتا ہے نا, دس از ویئر ہی لوزز his composure. تو یہ از اٹ گڈ؟ جو ہم کرتے ہیں نا کہ آپ نے ہاں. یہ ہاتھ ادھر ہے, سم ٹائم اگر آپ کا تھوڑا بھی یہ جو ہیڈ کا اینگل ہے نا تھوڑا سا بھی ادھر ہو جاتا ہے نا تو Tilt ہوتا ہے. آپ بالکل سائڈ پہ ہو جاتے ہو. اوکے. تو اس لیے آپ کو وہ ڈلیوری ٹائم میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ such a great bowler, but he needs to improve this thing. کرنا چاہیے اگر ان کو پتہ ہے. اور اتنے بڑے بڑے کوچز ہوتے ہیں دنیا سے, پی سی بی بھی ہائر کر کے لاتا ہے اور کتنی کتنی تنخواہیں ان کو ملتی ہیں, تو دے شوڈ ورک اٹ آؤٹ. اور ہمارے لیجنڈ بالرز جو ہیں وہ بھی ٹیم کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں, رائٹ. تو وہ کیوں نہیں ٹھیک کر سکے؟ ہمارے لیجنڈ بالر کون سے رہے؟ کافی تھے. ہاں. there were a lot of legends. آپ پچھلے 15-20 سال میں دیکھ لو نا کون ٹیم کے ساتھ. نہیں تو یہ بچے سنتے ہیں بڑوں کی؟ ضرور سنتے ہوں گے اور سننا چاہیے بھی. وسیم بھائی بڑا مزیدار واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں عمران نذیر تھا, کہتے ہیں میں گراؤنڈ میں دوڑ لگا رہا تھا تو پتہ نہیں باب وولمر تھے یا کون تھے, ان کی کانورسیشن چل رہی ہے, وہ اس سے کوئی باتیں کر رہا ہے, ایسے سے گردن ہلا رہا ہے. کہتے میں رکا, میں آیا, میں کہا کی کہہ رہے تھی؟ کہتا پتہ نہیں بولی جا رہے اسی تھے میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں. لیکن اس کے لیے ایک اور میکینزم بھی تھا کہ آپ 1-to-1 ٹرین کریں. آپ 1-to-1 نہیں ڈسکشن کریں. رائٹ. اور وولمر تو کرتا تھا, وہ ہمیشہ پلیئرس کے ساتھ 1-to-1, اور بھی کوچز کرتے تھے. کیا یہ سچ ہے؟ لیکن وہ اس کو ٹو کنورٹ دیٹ سچویشن کہ یار یہ تم جو ہے نا تھوڑا سا اس بال کے اوپر ذرا ہلکا کھیلتے ہو, میں بیٹسمین کی بات کر رہا ہوں, رائٹ. تو واٹ از اے وے فار یو ٹو بی ہینڈلنگ دیٹ سچویشن. اور اس کو پھر نیکسٹ ڈے وہ لے کے جائے ان دا نیٹس, اور اس کی جو ویکنیس ہے اس کے اوپر اس کو کام کرائے کہ تم ان سوئنگ بال کے اوپر آپ کی یہ جو ٹیکنیک ہے ٹھیک نہیں ہے, آپ آؤٹ ہو جاتے ہو, یا آؤٹ سوئنگر ہے اس کے اوپر آؤٹ ہو جاتے ہو, آپ جو ہے ہک اچھا نہیں مارتے ہو, آپ اسپنر کے اگینسٹ اچھا نہیں کھیل رہے ہو کیونکہ آپ اپنی جو فٹ ورک ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کر رہے ہو اگینسٹ اسپنرز, جو کہ ایک زمانے میں جب جاوید بھائی وغیرہ کھیلتے تھے, واو واٹ اے سائٹ اٹ یوزڈ. اس زمانے میں تو بالنگ مشینز بھی نہیں ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی. لیکن وہ ایک جو آپ کی گرومنگ ایک ارلی اسٹیج سے ہوتی ہے نا, وہ آپ کو یہ چیزیں سکھاتی ہیں. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک اٹس گونا ہیپن لائک دس. So you've been traveling with our teams in the last many years out of Pakistan. ابھی ہم پہنچے نہیں, ابھی تو ہم 2002 2003. ہاں وہ تو بھی اب توقیر زیاد صاحب نیوزی لینڈ ٹریجڈی آ گئی, so I leave the mic to you. I'll go through it this way because in time frames میں بہت کچھ ہو چکا ہے. So I think if we jump to some other no please اس کے ساتھ وہ ہم جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے. no please. So how کہ جنرل صاحب کا ٹینیور تھا and that was 2003 ورلڈ کپ. Right. اور اس زمانے میں اور بھی بڑے انسیڈنٹ ہو چکے تھے جس کی آپ نے ذکر بھی کیا, رپورٹ بھی آئی تھی جسٹس قیوم کی اینڈ آل دس. سو دیر واز اے لاٹ آف ڈیمیج ورک وچ نیڈس ٹو بی کنٹرولڈ اس سچویشن کے اوپر. وقار کپتان بن گیا تھا, وسیم, سعید انور, عتیق معین, then Waqar till 2003 World Cup. Right. لیکن وہ it didn't work out. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا وہ اچیویبل نہیں تھا یا اس میں کوئی خرابی تھی, کیونکہ یہ تو ایک پاکستان ٹیم کا ایک اس کا حصہ ہے نا, which is the most important, کہ you have to get your cricket, your national team right. یہ تو اولین ترجیح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے دوسرے سٹیپس آتے ہیں کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کر رہے ہو, آپ نے اکیڈمیز ٹھیک کرنی شروع کر دی,
آپ نے دوسرے, اور اس وقت ہمارے پاس پیسے بڑے کم تھے. اوکے. وی ور شارٹ آف فنڈس. مجھے یاد ہے کہ ان کے زمانے میں جب یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنی تھی, واٹ این اچیومنٹ اٹ از اسٹل ٹوڈے. آپ اس کو لے آئیں نا, آپ اس کے اوپر سوچیں کہ اس نے پاکستان کرکٹ کے لیے کیا کیا اور پی سی بی کے لیے کیا کیا. NCA. NCA انفارچونیٹلی آگے بتاؤں گا, اٹ واز ہارمڈ ان اے وے. بڑی نگیٹیوٹی اس کے اگینسٹ آ گئی تھی, کافی سچویشن تھی. سو انہوں نے بگٹی اسٹیڈیم بنایا ود اے ویری, ان کے پاس فنڈز بہت کم تھے. آئی تھنک اس وقت 6 یا 7 کروڑ روپے میں وہ بنا تھا. واو. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امیزنگ کہ آپ نے اتنے کم وقت میں وہ کیونکہ وہ ان کا ویژن تھا کہ جی, ایک ان کا ویژن تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کو ہم نے گراؤنڈ دینا ہے. پی سی بی اس کے اوپر کام شروع تھا, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے آپ کس طرح اس کو اوپر لے کے آؤ. بالکل ٹھیک ہے. اب بنو میں کرکٹ گراؤنڈ نہیں تھا جہاں سے میں آیا تھا. ان اے وے فرسٹ پشتون کرکٹ, اور 2 فرق کھیل چکا تھا اس وقت, لیکن جو آپ کا جو ایتھنک ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. تو وہ دیر واز نو گراؤنڈ ان بنو. جب میں جاتا تھا چھٹیوں میں, وہ ایک کوئی کالج کا ٹریک اینڈ فیلڈ گراؤنڈ تھا, وہاں پہ کچھ نیٹس لگے ہوتے تھے. وہ زمین کی بری حالت تھی جہاں پہ آپ بالنگ کرتے تھے, کھڈے بنتے تھے. سو اٹ واز آئی ایم شیور آج بھی ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں ہو رہا. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے گفٹ کرنا ہے. اس کے اوپر کافی کام بھی ہوا, کوئی 30 کے قریب گراؤنڈ اپ گریڈ ہوئے. اور اس میں ایک رپورٹ جو کہ آئی واز ون آف دا پرسن ود بریگیڈیئر منور رانا, ہم نے ایک رپورٹ بنائی تھی پورے پاکستان کی کہ پورے پاکستان میں کتنے گراؤنڈ ہیں. پورے فار ایگزامپل بلوچستان میں ایک ہی گراؤنڈ تھا پورے بلوچستان میں. ان دیٹ سینس تو وہ کافی جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آپ کا دا موسٹ امپورٹنٹ از یور ٹیم, نیشنل ٹیم, جس نے آپ کو پیسہ بھی بنا کے لے کے آنا ہے, جس کی ویلیو ہے. اس کے اوپر آپ کے ٹی وی رائٹس بکتے ہیں, آپ کی کمرشل رائٹ بکتے ہیں, یو نو آل دس. تو اس کے اوپر آپ نے سسٹین کرنا ہوتا ہے اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہے فار دا کرکٹ ڈیولپمنٹ, ڈومیسٹک کرکٹ ہے. اور اس کے بعد جنرل صاحب کے زمانے میں پھر یہ اکیڈمیز آ گئی. اوکے. دیٹ واز سم تھنگ نیو ایٹ دیٹ ٹائم. آئی ہیو ٹو مینشن 2 پیپل, ہارون رشید اینڈ مدثر نذر. بڑا کام کیا انہوں نے, ان کے ساتھ ٹیم تھی اللہ بخش, علی ضیاء اینڈ ادر کرکٹرز, دے آل پارٹ آف ہز ٹیم. اور جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ جو کام کیا تھا نا, ایک مجھے ابھی تک یاد ہے, ہارون بھائی کے زمانے میں ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ انڈر 16 کا جو ایک اور ایٹ اے ینگ لیول. اور میرے خیال میں دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیج پلیٹ فارم آف آئیڈینٹیفائنگ ٹیلنٹ ایٹ اے ویری ٹیلنٹ ایٹ دیٹ لیول. اوکے. اس میں آپ کا اسکول کا بچہ بھی آتا ہے, اور کوئی اگر فرسٹ ایئر میں یا ہے اور سم تھنگ لائک دس, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اسکول اور کالج کرکٹ دونوں کو کور کر سکتے ہو ٹیلنٹ وائز. اینڈ دین دا نیکسٹ اسٹیپ واز انڈر 19. پھر ایک اور ہم نے چیز انٹروڈیوس کرتی تھی کہ انڈر 21 انڈر 23 بھی ہم نے کچھ ٹورنامنٹس کرواتے تھے. سو دیر واز سو مچ کرکٹ گوئنگ آن ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہارون بھائی اینڈ مدثر ڈن اے ٹریمینڈس جاب. یہ جو ٹیلنٹ تھا نا سارا جو آیا تھا, یہ انہوں نے پک کیا تھا. اوکے. جو بھی تھا, مدثر کا بہت بڑا رول تھا. مدثر ایک تو مدثر بھائی واز ویری مچ اے فیلڈ مین. وہ دفتر وفتر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اس کو وہ ایک پیشنیٹ تھا, وہ بڑا ہی ہی واز سو پیشنیٹ کہ وہ گراؤنڈ میں جا کے 50 ڈگری سے اس میں وہ ایک ہوتا تھا, جانگیہ پہنا ہوتا تھا کر کے اور ہیٹ پہن کے وہ کھڑا ہوا ہے. ہم ان کو پیار سے موڈی پا کہتے تھے. موڈی پا کی کہہ رہے ہو, تو اور بچہ نو میں کرکٹ کھلا رہی ہوں. کیا بات ہے. سو اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ محمد عامر آج کرکٹر نہ ہوتا اگر یہ مدثر نظر نہ ہوتا.
He identified and picked him up. آئیڈینٹیفائڈ ہو گیا تھا اس وقت, اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور اس کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لے کے آئے تھے. اس لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ جو فائدہ ہوا ہے, ہاں اور 4 سے 5 مہینے انہوں نے ان کو ریہیبلیٹیشن کر کے اس کی بیک ٹھیک کرائی تھی اور یہ ٹھیک ہوا تھا. دس از ون آف دا تھنگ. Two questions here. Amir and Asif were natural born killers. واٹ اے ٹیلنٹ یار. یہ مطلب وسیم بھائی کے بعد these two were natural born killers. میں ابھی بھی بائی دا وے ان کی وہ ویڈیو دیکھتا ہوں آصف کی اینڈ عامر اسپیشلی جو اس نے آؤٹ کیا انڈینس کو. یار یہ عامر مجھے کچھ دن بتا رہا تھا, میں نے خان صاحب کا سنا ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے بولا. مجھے کسی نے کہا اس کی یہاں پہ اس کی کوئی مسکولر ڈیٹیچمنٹ ہے جس از دیٹ رائٹ؟ نو آئیڈیا. نو آئی ہیو نیور ہرڈ دس. آئی مین انہیں پاکستان کے اتنی وکٹریز دی ہیں بٹ ویری انفارچونیٹ کہ ان کا بھی یو نو کیس ہوا. ایگزٹ واز بیڈ. یا آئی وش آصف ہیڈ اسٹیڈ. یہ کبھی رہتا اور کتنا پاکستان کے لیے اس نے کیا نہیں کر دینا تھا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں, وہ میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, وہ اے بی ڈیویلیئرس کہتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھا. اینڈ ریکی پونٹنگ اینڈ آل دیز گائز, وہ کہتے ہیں یو نو واٹ اے ٹیلنٹ, واٹ اے. تو یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ لوگوں کے ویل گو بیک اگین. نہیں میں ایک منٹ, سوال یہ ہے کہ آپ لوگ لکی تھے, آپ کے پاس ایک مینٹور تھا, a father figure and اس پہ آتے ہیں نا کیونکہ یہ and administration, بٹ ضائع ہوئے نا بچے. ہاں نہیں ان کی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو کانسیپٹ تھا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی آپ کا ایک ہب ہے جو ہینڈل کرے گا آپ کے اپ کمنگ کرکٹرس کو. اوکے. ان کو تعلیم کا بھی پروگرام تھا, ان کو لیسنز آن اینٹی کرپشن, ان کو لیسنز آن اینٹی ڈوپنگ, اس زمانے میں lessons on their personal welfare and their own finances کہ یہ مس یوز نہ ہو. دس واز آل پارٹ آف دا کریکولم جو کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے لیے تیار ہوا تھا, اور اس کے لیے لوگ آتے تھے پر باقاعدہ ان کو. کوشچن, when you guys were playing cricket میں اتنا پیسہ نہیں تھا. when these kids came the money was flowing in right, left and center. جو آپ نے بڑا اچھا بات کی اینٹی کرپشن اینڈ all of that. میں آصف کا مجھے بیک گراؤنڈ پتہ ہے, شیخوپورہ, اور وہ کہاں سے آیا, عامر کا بھی میں نے دیکھا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ ضروری نہیں تھا یا ہے کہ جب یہ آئے اسی وقت ایک ایسا انسٹیٹیوشنل کیریکولم ہو یا کوئی بڑا ہو جو فوراً فرام دا پریویس ایکسپیرینسز ڈیسائیڈ کرے کہ یار یہ اتنا ورنریبل ہے, کیونکہ پھر فوراً آپ نے انٹرنیشنل ایکسپوجر دے دیا. اب ایک بچہ جو شیخوپورہ ٹو شکاگو والی بات ہے, تو دیٹ ایکسپوجر از آؤٹ آف دا ورلڈ. وہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. بٹ ایوری باڈی, ہم بھی ینگ تھے. میں کے پی کے سے آسٹریلیا پہنچ گیا تھا, تو یو ہینڈل یور سیلف ویل. ان کے پاس بھی تھا, لیکن ہیومن نیچر ہے یار, کون غلطی نہیں کرتا, کون پرفیکٹ ہے. تو پھر لیکن بٹ دیٹ کاسٹ پاکستان اینڈ پاکستان کرکٹ. بٹ ذاکر بھائی وہاں پہ تو پھر مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا تو یہی کام ہونا چاہیے نا. یہ کام تو نہیں ہے, ان کو بتاتے ہیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, ٹیم کے ساتھ سیکورٹی آفیشلز بھی جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ ان کی بھی نظریں ہوتی ہیں ان کے اوپر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل کا جو کرکٹر ہے وہ ایک جو امریکہ کا فیمس جیل جو ہوتا تھا نا, دی الکٹراز, آج کل ان کی وہ والی بیچاروں کی. ہاں, ان کے پاس اتنی فریڈم نہیں ہے جو وی ور لکی, یو نو وی کین گیٹ اوے ود اٹ. اس زمانے میں اتنی اسکروٹنی نہیں تھی جو آج کل کے زمانے میں. یا کرکٹ میں اتنا بڑا پیسہ نہیں تھا. میں یہ کیری پیکر کے بعد شاید پرابلی اتنا کمرشل ہوا ہوگا جس کی وجہ سے پھر, بٹ اینی ویز واپس آ جاتے ہیں اس پہ. وی اسٹارٹ ود جنرل صاحب, ان کا یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. You know, revival of club cricket, domestic district wise grounds, revival of domestic cricket. Yeah. اچھا آگے چلے. اور یہ حقیقت ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ لوگ بھول جاتے ہیں ان باتوں کو, ہمیں یاد کرانا پڑتا ہے کہ یار اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے. In that sense, so it's important that
اٹ از ہائی لائٹڈ. We rewrite- اور آج کے میرے اس کا بالکل مقصد ہی یہی ہے بالکل جو آپ نے میرے سے سوالات کرنے ہیں. سو دیٹس ون اسٹیج ٹو 2004. اور اس کے بعد جنرل صاحب جاتے ہیں اینڈ دین شہریار خان ٹیک اوور. ایک اور ایرا شروع ہو جاتا ہے. شہریار صاحب واز اے بیوروکریٹ. He was a bureaucrat, and what a ambassador he was Absolutely. for cricket and for Pakistan cricket. کیونکہ وہ اس سے پہلے پاکستان ٹیم کے ساتھ مینیجر بھی رہے تھے. I believe کہ 99 والی ٹیم جو Okay. گئی تھی انڈیا, اوکے he was a team manager if I'm not wrong. اوکے. پھر وہ مینیجر تھے 2003 ورلڈ کپ کے لیے. اینڈ ان کا ایک ایکسپیرئنس تھا ان دیٹ سینس کہ ان کو کرکٹ کا ادھر کا پتہ تھا, اور میرے خیال میں اسی وجہ سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہریار خان صاحب جو انڈیا کے ساتھ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ہیڈ تھے, وہ آئی تھنک دیٹ واز پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے, بٹ انہوں نے کتاب لکھی ہے, بٹ آئی گیس اٹس ورتھ میشرنگ. انڈیا پاکستان آتا ہے اینڈ واٹ این ایکسائٹمنٹ. مشرف صاحب Yeah. کے زمانے میں وہ نہیں, پہلے تو BCCI اینڈ انڈین گورنمنٹ دے ہیو ٹو وہ تو مطلب ہر درمی تو ان کی طرف سے تھی. وہ ڈرے ہوئے تھے پاکستان آنے سے. ڈرنا نہیں تھا. اٹ واز جسٹ اباؤٹ آئی تھنک واٹ دے پولیٹیکلی ہاؤ دے تھاٹ اٹ واز. مشرف صاحب اس سے پہلے جا کے فیمس آگرہ والی تصویر کھنچوا چکے ہوئے تھے میرے خیال میں. آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ, بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنیکٹ, لیکن ہو گیا تھا. ہاں بیکاز انہوں نے 2004 میں کچھ ہوا تھا انڈین ٹور کر کے آئے تھے. لیکن شہریار صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بریک تھرو کیا ایکسلنٹ. in that sense. And the 2004 cricketing series happened, which is, in my view, the One most, of the biggest. to me, there was the biggest moment to Pakistan. organize that. اچھا. وہ I was the head of the organizing committee. What was different than any other tour? It's all about excitement. I know. India is coming to Pakistan, اور ہم نے انڈیا کو ہرانا بھی ہے, ٹیم بھی اچھی بنانی ہے, اور ہم نے اچھی کرکٹ دنیا کو دکھانی ہے کہ پاکستان از اسٹل گڈ ہوسٹ. ویلیبل ٹو دا کرکٹنگ ورلڈ. ایگریڈ. کیونکہ وہ سوچتے تھے نا کہ جی یہاں پہ تو دھماکے بھی ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے, تو ہم نے نیوزی لینڈ والا ایپیسوڈ ہو چکا ہوا تھا اس وہ وقت؟ ہو چکا ہوا تھا. پیپل ور اسکیپٹیکل. 2001 کی بات, اوکے. وہ ہو گیا تھا. اینڈ سری لنکا نہیں, سری لنکا بھی بعد میں. ٹھیک ہے, بعد میں آتا ہے. اوکے. سو دس از دا شہریار صاحب کا جو ٹینیور تھا, دیٹ واز نو انڈیا از کمنگ 2004 till 2007. سو اس میں پھر پاکستان گیا, انڈیا آیا پاکستان, پھر پاکستان گیا انڈیا, پھر انڈیا آیا پاکستان, اینڈ دین پاکستان وینٹ ٹو انڈیا ان 2008. رائٹ. سو یہ ریسپروکل ٹور وہ 4-5 سالوں میں وہ بٹ وہ جو پہلی دفعہ انڈیا آیا تھا وہ مجھے یاد ہے کہ لاہور, واو, اٹ واز لائک the بسنت on a daily basis. واو, ہے نا؟ واٹ ایٹماسفیئر. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو 5واں ون ڈے تھا نا, اس کے لیے 20,000 انڈین آئے تھے اسپیکٹیٹرز. اسپیکٹیٹرز. ہم 2-2 سے برابر تھے شاید. 2-2 برابر تھے. ہاں, دھونی کپتان تھا. نہیں, اس وقت تو یہ تھا اپنا گنگولی. اچھا سارف تھے, ٹھیک ہے. دھونی واز دا وکٹ کیپر. جب اس کے لمبے بال تھے. ہاں, مشرف صاحب نے. اور وہ میرے دوست تھے IG پولیس سے انڈیا میں, امیتابھ چودھری. ان کا فون آیا کہ بھائی ایک اسپیشل لڑکا آ رہا ہے, تو آپ نے اس کا بڑا خیال کرنا ہے. تو آئی ڈونٹ نو دھونی, بٹ اینی ہاؤ میں نے کہا یار یہ ایک لمبے بالوں والا لڑکا ہے, پتہ نہیں. اینی ہاؤ موٹر سائیکل کا اس کو شوق تھا بڑا. سو میں گیا, اس کو بتایا, میں نے کہا بھائی تیرے راستے کال آئی سی کاکا. کال آئی تھی, اور وہ بڑے میرے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. بتا کیا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. آئی سیڈ واٹ یو وانٹ. اب آپ بتا دیں اس نے کیا تو چاہا. اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی فیملی کے لیے, ماں, آئی تھنک سسٹرز, اور ان کے لیے کوئی جوتے, کوئی کپڑے اینڈ آل دس. تو پھر میں ان کو لے کے گیا تھا.
آپ کو پتا اسی ٹور پہ ان کا وہ جو اوپنر تھا سہواگ, اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا انڈیا کے کپل کے شو میں. کہتا میری شادی ابھی نہیں تھی, میں گیا پاکستان میں اسی ٹور پہ شاپنگ کرنے کے لیے گیا. کہتا ہے یار ساڑی مانگی, اس نے ساڑیوں کی لائن لگا دی. کہتا ہے میں نے جو چیزیں لی وہ کہتا ہے پیسے نہیں لینے, اس طرح کہتا ہے پیسے نہیں جب لینا. میں ان کو لے کے گیا تھا, میں اور پلیئرس کو بھی لے کے گیا تھا, تو ہم نے یہ مال تھا ایک, نام بھول گیا ہوں اس وقت, ہم نے وہ پورا مال بند کر کے اور صرف ان کے لیے دکانیں کھولی تھی کہ آپ نے جو لینا ہے آپ لیں. واو. لیکن وہ اتنی دنیا جمع ہو گئی تھی باہر. اب جو میاں یوسف سلی کی حویلی پہ ہوا تھا وہ آپ سنائیں گے یا میں سناؤں گا؟ کیا ہوا تھا؟ نہیں وہ فخر اور نہیں وہ فخر لے گئے تھے. نہیں وہ تو نہیں دعوت تھی. دینا جنا بھی آئی تھی. ہاں ایگزیکٹلی. سو دیٹ واز یہ کنگ فشر کا مالک جو تھا یہ بھی آیا تھا. بلکہ اس وقت مجھے یاد ہے who's and who of the انڈین پولیٹیکل جو ان کا گورنمنٹ تھی ان کے لوگ آئے تھے. بزنس مین, آئی ریمبر, یہ سارے امبانی, یہ سارے they were all here in Pakistan. واو. میرے کمرے میں جو میرا دفتر تھا اس میں ہوسٹ کر رہا تھا اس وقت ہیرو ہونڈا کے جو مالک تھے. واو. ہیرو گروپ کے. ان سے باتیں ہوئی کچھ, تو شاید ان کو پسند آ گیا کہ جی خان صاحب جو ہے نا اچھا آدمی. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو ویلکم کیا ہم نے ان کی فیملی, ان کے والد, ان کے, وہ پنجاب سے تھے نا, تو پنجابی میں بات تھوڑی, خیر میں پٹھان ہوں لیکن پنجابی میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں. سو دے ور ویری ہیپی دے, اینڈ آئی ریمبر دیز ایکٹرز ایکٹریسز فرام انڈیا, پاکستان, تم لوگ یو آل دیئر, ایوری ون واز پارٹ آف دیٹ occasion. It was a festival going on. Yeah. 24/7 basis. And you have no idea what happens behind the closed doors. So وہ جو The اس کی تیاری میں diplomacy side of it. To make it happen. To make it happen. What were the threats? Threats تو نہیں تھے as such, which I'm not aware of it. Yeah. لیکن obviously ان کو کور کرتے تھے, سرویلنس ہوتی تھی. ایک تو ٹیم کی کوریج تھی, پھر ڈگنیٹریز ہوں گے ان کو بھی کور کرتے تھے. پریانکا اینڈ راہل کے, میں نے ان کو گاندھی کراچی ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. مجھے شہریار خان صاحب کا فون آیا کہ بھائی پی سی بی کی طرف سے آپ ان کو ریسیو کرو, اینڈ دے آر آور گیسٹ. واو. تو ان کا بھی ایک آف کورس ہیوی ویٹس ہیں. ہیوی ویٹس. دے آر رائلز آف دی انڈین پالیٹکس. راہل اور سونیا. یا ان کے والد. اینڈ اینی ہاؤ سو راہل سے اینڈ دین ان کی بہن پریانکا, بڑے اچھے ان سے گپ شپ ہوئی. اور انفیکٹ دے نیو عائشہ خان جو کہ ڈاکٹر ہمایون خان کی بیٹی تھی, ان کی کلاس فیلو تھی. اوکے. سو آئی ٹولڈ دیم دیٹ آئی ایم فرینڈز ود دی فیملی اینڈ آل دس. انہوں نے ذکر کیا آپ کا, بہت خوش ہوئی. تو اور اس کا جو شوہر تھا پریانکا کا, میں نام بھول گیا ہوں اس کا, کہ اب کیا نام ہے وہ بھی آیا تھا. سو امیجن کیا سچویشن تھی, کیا تھا. ادھر ہم انوالو تھے, ہم میٹنگز میں جاتے تھے. ہماری فار ایگزامپل ان کراچی دی گورنر از ہیڈنگ دا کمیٹی, دا ڈی جی رینجرز, آئی جی پولیس, اینڈ یو نو کام ہو رہا ہوتا تھا. ہیلی کاپٹرز ہوا میں گھوم رہے ہیں. پاکستان demonstrated how good a host country we were. اس سے پہلے ان کی سیکورٹی ٹیم آئی تھی. So we went to India. Did they reciprocate equally? I don't think so. Not in that kind of. Were you given that royal treatment that you arranged for their people over here? No. Never. But they never reciprocated in the same manner. Why? This is how they are. This is how their structure is. ہم یہاں پہ ایک اینٹیٹی ہے جو کہ آرگنائز کرتی ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ
یو نو بنگلور میں اپنی وہ لوگ ہیں, کولکتہ کا تو اپنا, they have their own administration. they have their own اچھا. administration. Okay. مے بی ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے سینسٹیوٹیز کا کہ جی Understood. کون کیا ہے, کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. Understood. لیکن یہاں پہ تو وی میڈ شیور دیٹ ایوری ون از ٹریٹڈ ود VIP اسٹیٹس انکلوڈنگ دا فینس, وہ تو میں نے بہت جنہوں نے کہانیاں سنی. ٹکٹ لیے تھے, جو انڈیا سے بھی آئے تھے, جو سٹوریاں بعد میں لوگوں نے مجھے سنائی انڈیا میں, یہاں پہ نہیں, واو. انڈیا میں. ایک آپ نے وہ کہانی اپنے لاسٹ انٹرویو میں سنائی تھی, مرسیڈیز بھیج دی اور ڈرائیور دے دیا, جائیں جی فیملی کو گھمائیں. یا There were so many stories like یا this. یا میں چندی گڑھ میں, اور یہ پریس کانفرنس شاید ہو آرکائیوز میں, میں پریس کانفرنس کر رہا تھا یہ 2008 کے ٹور کے لیے. ایک جرنلسٹ تھا, اس نے روکا, اس نے کہا جی ویٹ. میرے ساتھ تھے والیہ صاحب جو کہ پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے ہیڈ تھے. ٹھیک. ان کو کہا جی ویٹ آپ پاکستانی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جو اسپیکٹیٹرز آئیں گے, جو لوگ آئیں گے واگا بارڈر کراس کے, ان کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کر لیں گے, ہم فلانی جگہ ان کے لیے یہ کر دیں گے, اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. کہتے ہیں آپ, اب اس وقت میں تھوڑا گھبرا گیا تھا. کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا. وہ اوف, میں نے کہا یار What is coming? خیر کیا ہوا اس کے ساتھ. He said کہ میں گیا ہوں انارکلی بازار شاپنگ کے لیے. جب ان کو پتہ لگا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور جرنلسٹ ہوں, انہوں نے میرے سے پیسے نہیں لیے جو میں نے شاپنگ کی. کہتا ہے میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوں, میں جا رہا تھا, ٹیکسی والے کو پتہ لگا ہے کہ میں انڈیا سے آیا ہوں, اس نے میرے سے پیسے نہیں لیے. میں ریسٹورنٹ گیا ہوں, ریسٹورنٹ والے کو پتہ لگا ہے کہ میں انڈیا سے آیا ہوں, اس نے میرے سے پیسے نہیں لیے. میں عام لوگوں کو ملا ہوں, انہوں نے جو مجھے ویلکم کیا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. تو آپ کیا کر سکتے ہو ان کے لیے؟ اس طرح کر کے وہ تھینک گاڈ. سو یو نو That is who we are. then I was okay. I said all right. That is who we That's are. going in our favor. That is who we are. So the difference, this is the difference. ایک تو یہ سائڈ تھا کہ شہریار صاحب کے زمانے میں زبردست یہ انڈین سیریز اینڈ PCB میڈ ماشاءاللہ بنی, serious good money. Excellent. گڈ. تو آپ فائنینشلی آپ سیکیور ہو جائیں. Done. باقی روٹین کے کام چل رہے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ چل رہی ہے وغیرہ. پھر ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب آ جاتے ہیں. ونس اگین ڈاکٹر صاحب واز ویری ایکٹیو کہ جی ہم کرکٹ ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اکیڈمیز کا جو اسٹرکچر تھا کہ جی لاہور اینڈ کراچی, اینڈ دین ویل ٹیک اٹ ٹو ملتان, اینڈ دین کوئٹہ اینڈ ایبٹ آباد. ٹیکنیکل سوال, تو یہ ویلڈر شیلڈر جو ہوتے ہیں تو اس طرح کرکٹرز بھی کسی ایک اوریجن سے ہوتے ہیں, یا آپ اس کا مجھے بعد میں جواب دیں؟ بعد میں دوں گا, لیکن میں تھوڑا سا وہ میں نے کہا کور کر لیں کہ یہ نسیم اشرف صاحب. بٹ ہینگ آن, نسیم اشرف سے پہلے آپ 2006 میں ICC گئے تھے فار کپل آف منتھس اور پرابلی اے ایئر. وہ کیا ہوا 6 months. وہ یہ ہوا تھا کہ میں ڈائریکٹر اکیڈمیز تھا اس وقت. اپنی ایک پوزیشن تھے, فار دا فرسٹ ٹائم چینج ہوا فرام ڈائریکٹر آف کرکٹ ٹو ڈائریکٹر آف اکیڈمیز. تو اس وقت ICC سے ایک سیکنڈمنٹ آئی اور انہوں نے بائی نیم میری ریکویسٹ کی. اس وقت میلکم اسپیڈ تھے اپنا اس کے ICC کے CEO, اور وہ کافی شاید وہ مجھے پسند کرتے تھے اور سمجھ بائی نیم انہوں نے ریکویسٹ کی جی اس کو بھیجیں. رائٹ. کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا میرا کانڈکٹ جب میں مختلف میٹنگز میں گیا اینڈ ہاؤ آئی ریپرزینٹیڈ پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم سیکنڈمنٹ میں 6 مہینوں کے لیے لائیں گے. سو وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم تھا ورکنگ ایٹ دی ICC دبئی میں, ICC آفس میں. اینڈ آئی واز مینیجر اسپیشل پروجیکٹس اینڈ ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو میلکم اسپیڈ CEO. This was the international cricket arena. Yes. Okay. تو اس میں انہوں نے مجھے کرکٹ ریلیٹڈ سبجیکٹ دیے تھے. Okay. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو تھا وہ تھا بیڈ لائٹ ان ٹیسٹ کرکٹ.
کہ یہ کیا ہے, اس کے اوریجنس کیا ہے اور اس کا کیور کیا ہے, جو آج تک ایک ڈبیٹ چلی آ رہی ہے. نائس. تو اس وقت اس کے اوپر میں نے بڑی ریسرچ کی تھی. آپ کو انٹرسٹنگ ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ جو رات کو کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا, جو لائٹس یہ لگی ہوئی ہیں اس کو کہتے ہیں لکس لیول. جو لکس لیول ہے وہ تقریباً 3000 کے قریب ہوتا ہے, 3-3.5 ایٹ دا موسٹ. وہ جو فٹ بال کے میچز بھی ہوتے ہیں نا تو 3,500-4,000. سو دا ڈے لائٹ جو سورج کی روشنی ہے دیٹ از نیئرلی 85,000 لکس لیول. وہ یہ مجھے اس ریسرچ میں پتہ لگا. اور وہ جب اس لیے کہ آپ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے جب کام کرتے ہو تو آپ کو ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ جی آپ اس کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. So you deserve So I worked with Philips اور جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں for electrification. الیکٹریفیکیشن اینڈ آل دس, ان سب کے ساتھ میں نے تقریباً 2 مہینے کام کیا اس ایک پروجیکٹ کے اوپر. این ایکسپیریمنٹل ورک اینڈ آل دس, Not bad. کہ وہ کیا کر رہے ہیں فار دا فیوچر, یو نو On the ground lighting. yeah, and and all any that. sports, at any sports, what they are doing, just to make it visible. یعنی کہ ایک اچھی visibility ہونی چاہیے For the sportsman. for the fans. For the sportsman, ٹیم کے for اوپر the match دیکھ رہے fan, ہیں. for the audience watching on television, تینوں کے لیے. Yeah. بٹ آپ گئے, پھر ایک فیمس واقعہ ہوتا ہے انگلینڈ میں جس کے بعد آپ آتے ہیں تو چیئرمین صاحب چلے جاتے ہیں. جی میں ادھر ہی تھا, اور انفیکٹ میں آرام سے دفتر سے آیا تھا, میچ دیکھ رہا تھا, اور ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا. آئی تھنک ڈیرل ہیئر امپائر تھے اس وقت, فیمس. پاکستان کے ساتھ کافی ان کی کنٹروورسیز تھیں اور ویری انہیپی سچویشنز ہوتی تھیں. تو اس نے کوئی بال ٹینکرنگ کے اوپر انہوں نے بال تبدیل کیا اور انضمام, اور ٹیم نے واک آؤٹ کیا اس کے بعد. سو دیٹ کریٹ اے لاٹ آف ایک جو اپ اینڈ ڈاؤن جو تو وہ سچویشن. ٹیم ریفیوز ٹو پلے اینڈ شہریار صاحب ہیڈ ٹو. شہریار صاحب ڈریسنگ روم میں گئے ان کے پاس, ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ بھائی جو آپ کا احتجاج تھا وہ ریکارڈ ہو گیا, اب آئیں واپس. اب آپ واپس آئیں. لیکن آئی تھنک دا پلیئرز دے ڈنٹ, اور اس کا پھر ہمیں نقصان بھی کافی اٹھانا پڑا تھا. انہوں نے ہم سے اس کی کمپنسیشن مانگی تھی, انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی. واو. اینڈ وی پیڈ. وی پیڈ. وہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے ان کے لیے ایک 1 ڈے میچ ایکسٹرا کھیلا تھا. اچھا, اوکے. تو وہ ان کی جو کمپنسیشن تھی وہ اس طرح ان کو ہو گئی تھی. تو یہ نیگوسیشن جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا, تو ہماری نیگوسیشن تھی جس کے اوپر پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس. بٹ شہریار صاحب ہیڈ ٹو لیو. شہریار صاحب ہیز ٹو لیو, اینڈ اٹس اے ویری گڈ ٹینیور, اینڈ ہی لیفٹ پاکستان کرکٹ in good financial position. نائس. اب نسیم اشرف صاحب آ گئے. Yeah. نسیم اشرف صاحب آئے, ویری انرجیٹک, ویری فارورڈ لکنگ. وہ ان کی ایک پرسنالٹی کا حصہ تھا. اینڈ تو آئی واز آسکڈ ٹو ٹیک اوور ایز ڈائریکٹر آف کرکٹ ونس اگین, کیونکہ پہلے جی ایم تھے, جنرل مینیجرس تھے. آئی واز جنرل مینیجر کرکٹ, جس کے اندر تینوں شعبے آتے تھے, انٹرنیشنل, ڈومیسٹک اینڈ اکیڈمیز آتی تھی. پھر جب مدثر بھائی آئے تھے تو پھر انہوں نے اکیڈمیز کو وہ سپریٹ کر دیا تھا اس کو. تو ڈائریکٹر کرکٹ اگین ویری امپورٹنٹ پوزیشن, کہ آپ انٹرنیشنل ڈومیسٹک دونوں کو دیکھتے تھے اینڈ آل دس, اینڈ اٹ وینٹ آن. اور ان کے بھی کافی پلانس تھے. ہی واز ویری ویری انرجیٹک, یہ بھی کرنا ہے. فون آ جاتا تھا, لیٹس ڈو دس, لیٹس ڈو دیٹ, ہم کیا کر سکتے ہیں. سو اینی وہ ابھی ان کا ٹینیور سال سے تھوڑا بہت ہوا, اینڈ دین پولیٹیکل چینج آ گئی 2008 میں. مشرف صاحب گئے اینڈ زرداری صاحب ٹک اوور, اور اعجاز بٹ صاحب آ گئے ان کی جگہ. اگین ہم تو خوش تھے کہ جی کرکٹر آ گئے ہیں تھوڑا بہت. اعجاز بٹ صاحب واز اے گڈ مین, ویری گڈ مین. بہرحال انہوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اسٹاپ لگا دیا تھا جو اکیڈمیز کی ورکنگ تھی. مے بی ہی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا کیا
यू नो एक माइंड सेट था उनका कि जी अनादि की ज़रूरत है. वो हमेशा Academy से. पंजाबी में बात करते थे. तो बट वेरी इंटरेस्टिंग मैन. वेरा उनसे बड़ा वो बड़े प्यार से वो बच्चों की तरह में डील करते थे. He was very nice. As a cricketer, why could he ask कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? But this is what Butt Sahib was. This was what his So you guys personality could, was. could So- never convince him कि सर ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ. जी. और वो बहुत ही वो और उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन भी हुई उनके ज़माने में कि सलीम वालिद को वो जॉब देना चाह रहे थे. सलीम मलिक को. तो आज मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ कि हुआ क्या. हमें जी पता लगा, मैं कमरे में बैठा हुआ था तो यावर सईद साहब और इंतखाब आलम साहब वो आए मेरे कमरे में. उन्होंने कहा कि देयर सम डेवलपमेंट कि दे विल हायर सलीम मलिक. तो अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है लेकिन भट्ट साहब मान नहीं रहे. तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, भट्ट साहब को फ़ोन किया. मैंने कहा जी मैं आ सकता हूँ 5 मिनट के लिए. हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ. लाइक दैट, वेरी नाइस. सो काम कर रहे थे ऐसा करके. और हाँ की कर दसो. मैं कहा जी ये जो आपका डिसीजन है ना, इट्स गोना बी वेरी डैमेजिंग फॉर पीसीबी. तो क्योंकि मलक के ऊपर एक पूरा एपिसोड था, वो सारा पूरी दुनिया को पता है, मैं उसमें क्या बात करूं. द होल वर्ल्ड नोस दिस दैट ही वाज बैंड एंड ही वाज यू नो. बहरहाल तो वो उसी वक्त मुझे हारून लोगार्ड जो कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनका भी फ़ोन आ गया कि जी आप लोग क्या कर रहे हो, हमने ये सुना है. वाओ. सो आई वाज शॉक्ड. आई सेड अभी तो अंडर डिस्कशन है. ये बात निकली है तो ये आईसीसी को भी पता लग गया कि यू नो. और चीफ एग्जीक्यूटिव कॉलिंग मी. अब हुआ ये कि मैं भट्ट साहब के साथ ही था. तो जस्ट टू मैंने कहा हारून वी आर यू नो डीलिंग द सिचुएशन. और मैंने कहा कि मैं बैठा हूँ भट्ट साहब के साथ व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस. तो भट्ट साहब को थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि सिचुएशन जो है ना वो इट्स ग्रेव इन दैट सेंस. बहरहाल मैंने कहा अगर आपको कोई और चीज़ों की ज़रूरत हो, आपको कोई और, तो टू लेट मी नो, बट इट्स नॉट द राइट डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग. और खामखा होगा जिधर भी आ जाएंगे. आई थिंक उस वक्त ये मलक जो था ये अपना दफ्तर ढूंढ रहा था समवेयर इन एनसीए एंड ऑल दिस. एंड आई थिंक ही केम बैक एंड ही वाज लुकिंग फॉर हिज अपॉइंटमेंट लेटर. तो भट्ट साहब ने वो लेटर इशू नहीं किया एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम. बट दिस इज़ वेयर द सिचुएशन वाज. जो ये तो 1 और 2 सिचुएशंस थी. और फिर हमने डिसाइड किया, भट्ट साहब और हम गए इंग्लैंड के साथ बैठे कि हमने उस वक्त ये वाक़या हो गया श्रीलंकन टीम का अटैक जो हो गया लाहौर. Oh, that's like a full goddamn movie episode. अब मैं उसके ऊपर जितनी भी बात करूँगा वो कम हो जाएगी. One or two things. जो डैमेज हो गया पाकिस्तान का वो आज तक जो है ना वो हमें हॉन्ट करता है और हम फील करते हैं कि ये वाकई ये हुआ है एंड दिस इज़ हैपेंड. हम कभी सोच नहीं सकते थे कि क्रिकेटर्स को कोई निशाना बनाएगा. एंड वी ऑलवेज थॉट कि उनके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स थे वो काफ़ी थे. बट later on we this came to attack know was- कि ये ठीक नहीं था. Attack was unprecedented. It was like a camouflage. It was like an army ambush. Yeah. Yeah. And I think anybody could have gone through. तो अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कोई नहीं, casualty नहीं हुई. अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते, खुदा ना खास्ता. जो मुझे पता लगा, जो मेरी बात हुई Stakeholders. सिक्योरिटी के लोगों के साथ, वो आए थे किडनैपिंग के लिए. वो क्योंकि उनके जो बैग्स और वो मिले उसमें पूरे खाना पीना पूरा उनका प्रोग्राम था. get into the bus and take them. बस और बस के ऊपर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर भी मारा और वो फटा नहीं. शुक्र. और वो श्रीलंकन टीम की बस थी.
اور آپ کو بتاؤں کہ اگر اس دن وہ یونس خان لیٹ ہو گیا تھا جس سے ہماری بس لیٹ نہیں یا تو وہ 2 منٹ لیٹ نکلی تھی, 2-3 منٹ وہ بچ گئی. اگر وہ ہوتے وہ تو بالکل بیچ میں آ جاتے. لیکن اس میں جو لوگ شہید ہوئے, واو, آئی مین یو نو, آج بھی وہ ڈرائیور جو تھا, جو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, آپ آج بھی اب اس کو گوگل کریں, سرچ کریں, تو آپ کو ایک وین کھڑی ہے اور یہ 2 آدمی جو ہیں یہ اس طرح واک کر کے گئے ہیں, دا ٹیررسٹ. اس وین میں امپائرز, ریفری اور یہ احسن رضا ہمارا امپائر جو ابھی کر رہا ہے, اور وہ اس کو گولیاں لگی تھیں اور ہی واز ان کریٹیکل کنڈیشن. کنڈیشن میں تھا. آپ سوچیں اگر ان کو پتہ لگتا اور وہ بس میں اس وین میں دیکھتے, کیونکہ اس وقت وہ شہید ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ پڑا ہوا تھا اینڈ اس کو گولی لگی تھی یہاں پہ. سو دے ڈنٹ بادر ٹو لک ان سائڈ کے اندر کیا ہے. دے تھاٹ کہ وہ جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب آگے چلیں. اور وہاں پہ وہ جو پولیس کے تھے, ٹریفک پولیس کے اہلکار, وہ بھی شہید ہوئے. آئی مین So it's a sad. Let's move forward from that. So Naseem Ashraf صاحب آتے ہیں, پھر ان کے tenure میں what were the good things that took place? Yeah, like I said, Bhatt Sahab, I'm sorry, Bhatt Sahab, again, this incident took place. Trying to bring them over. That is اس نے Horrific. پاکستان کرکٹ کا اور پاکستان کا رخ موڑ دیا. Yeah. یو نو کہ ہم اپنے ملک میں نہیں کھیل سکتے تھے, کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیف نہیں ہے. Unsafe. اور پاکستان میں بزنس کے لوگ جو آتے تھے وہ پاکستان میں نہیں آتے تھے. نہیں آتے تھے, بالکل. وہ آپ لوگ, تم بھی تھے اس وقت, وہ کہتے ہیں جی دبئی آؤ ہمارے ساتھ بزنس وہاں پہ کرو. مجھے کافی لوگ ملے بزنس کمیونٹی کے آن آل دس. So those developments, something like that really harmed Pakistan cricket. So you went to England to invite them to Pakistan یا neutral ground cricket series کے? نہیں, وہ ہوا یہ کہ وہ جو سیریز ہونی تھی ہماری آسٹریلیا کے اگینسٹ, Okay. تو وہ پھر انگلینڈ میں ہوئی. تو میں اور بٹ صاحب اس میں گئے, ہم نے نیگوشیٹ کیا ود دی انگلینڈ کے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں اینڈ آل دس. Right. So we decided to have that series in England. لارڈس پہ میچ ہوئے دوسری جگہ. پھر وہاں سے ایک اور کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے, یو نو دا 3 players, سلمان بٹ, عامر اینڈ آصف, اینڈ دیٹ اگین. اور آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ادھر سے یہ ہو رہا ہے, ادھر سے ہماری کرکٹ بند ہو گئی ہے, ادھر سے میچ فکسنگ شروع ہو گئی. سو ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار اس ایٹ دیٹ ٹائم. اور تینوں میچ ونرس تھے, آپ کے تینوں میچ ونرس. Agreed. اور انہوں نے اتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ اٹس بین پروون, اٹس آل, ان کو سینٹنسنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, چاہے جو بھی کچھ کہہ دیں, بٹ ڈن از ڈن. سو دیٹ واز دا تھنگ. دس ہیپن. پھر ذکار اشرف صاحب آئے, ان کا ایک ٹینیور شروع ہو جاتا ہے. اس میں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پی ایس ایل کا کانسیپٹ جو تھا وہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے شروع کیا تھا. Okay. تو لوگوں کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے. But because implementation نجم سیٹھی کے زمانے میں ہوئی تو جی وہ فل کریڈٹ گوز نجم, اس کو میں نے آپ کو وہ نہیں کیا, لیکن اسٹارٹڈ کنسیپچولی. ہماری میٹنگز ہو گئیں کیونکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے. تینوں انڈین براڈ کاسٹرز, they came and they presented their you know how it should be and all this, and there was a lot of money at that time for PCB, and this is 2008 I'm talking about. اور پھر یہ بھی ہوا کہ یہ جو آسٹریلیا کا جو سری لنکا کا انسیڈنٹ ہوا, سو جو ورلڈ کپ پاکستان میں ہونا تھا وہ بھی چلا گیا. اس میں بھی بٹ صاحب اور ہم انوالو تھے ان ٹرمز آف جو سب کانٹیننٹ میں ہو رہا تھا, ہمارا وینیو واز. جی وی ہیو ٹو. لیکن اس کا ٹھیک ہے, ہماری ریپوٹیشن کو نقصان ہوا, لیکن ہم نے جو نیگوشیٹ کیا کہ جو پیسہ تھا
وہ ہم نے سیو Retain کیا کرا، ٹھیک، okay, فار right. پی سی بی این پاکستان. چلیں جی، بٹ صاحب آئے، پھر اس کے بعد پھر نیکسٹ ذکار اشرف صاحب آتے ہیں، ان کا ایک ٹینیور ہے، اس میں شروع ہو جاتا ہے، اپیولز ہے، چل رہا ہے، یہ قصے سارے چل رہے ہیں، نتھنگ گریٹ از ہیپننگ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس وقت پھر پی ایس ایل کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ تو اب باہر ہو رہی ہے. سو forget about اٹ کہ جی وہ پاکستان میں ٹیموں نے نہیں آنا تھا. وہ تو وہ جو بات بھی کرتے تھے وہ نہیں نتھنگ ڈوئنگ. نتھنگ. اینڈ سو پی ایس ایل کے اوپر پھر سیریس کام شروع ہوتا ہے. شروع ہو گیا تھا. اور ذکار اشرف صاحب نے تھوڑا لیٹ ہو گئے، یہ وہ لانچ کر دیتے. جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی اس کی لانچنگ کی، اور اس وقت آئی تھنک آئی واز گوئنگ ٹو ہیڈ دی پی ایس ایل ایز دی ایونٹ ڈائریکٹر ان آل دس. تو وہ سب کچھ ہو گیا تھا. اینڈ دین ہی ڈیسائڈیڈ ناٹ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. وائی؟ آئی ڈونٹ نو، ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں. آئی تھنک ہی واز ناٹ سیٹسفائڈ. اوکے. تو وہ پھر بیک ٹو اسکوائر ون جو پی ایس ایل کی سچویشن ہے. دس از ویئر آگے پھر نجم سیٹھی صاحب آتے ہیں، اور وہ پی ایس ایل کے آئیڈیا کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. پھر ایک ٹسل شروع ہو جاتا ہے ذکار اشرف اینڈ نجم سیٹھی، دونوں پاور اسٹرگل، اور کورٹس میں یو نو سچویشن ڈیولپس ہو جاتی ہیں. تو اس سے کافی تھی، وی ور ناٹ شیور کہ جی کل کون چیئرمین ہوگا. یا لٹرلی دس واز دا سچویشن. ان بٹوین 2014 تک آتے ہیں یہاں پہ. بنگلہ دیش میں ہونا تھا اپنا ایشیا کپ، ون ڈے، اینڈ دین T20 ورلڈ کپ ICC. تو اس وقت بنگلہ دیش کی جو سچویشن تھی وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی، اینٹی پاکستانی سچویشن تھی. جو پرو پاکستانی پولیٹیشنس تھے ان کو ہینگ کر رہے تھے ان آل دس. تو میں اور ذکار اشرف صاحب گئے سرتاج عزیز صاحب کو ملنے کے لیے، ٹو ٹیک گورنمنٹ ایڈوائس کہ جی کیا کرنا چاہیے، شوڈ وی پارٹیسپیٹ ناٹ اینڈ آل دس. تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی یہ سچویشن ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو اس کے یہ بھی ایشوز ہیں. یو لوز اے لاٹ آف منی، ایوری تھنگ، رینکنگز، ایوری تھنگ. تو بڑے زبردست انہوں نے طریقے سے سرتاج عزیز صاحب نے اس کو کیا. انہوں نے کہا نہیں، آپ بالکل ضرور جائیں، حصہ لیں، اٹس این انٹرنیشنل ایونٹ، تو آپ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی ایسے بندے کو ٹیم کے ساتھ مینیجر لگا دو جس کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی. تو ذکار صاحب نے فوراً کہا کہ ہے نا بیٹھے. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، گو ایٹ. سو وہ مجھے ایک وہ اسائنمنٹ ملی تھی کہ میں ٹیم مینیجر بن کے گیا تھا، اور فار دا 2 ایونٹس. ان بٹوین پھر چینج آ جاتی ہے، پھر ذکار اشرف جاتے ہیں، سیٹھی صاحب آ جاتے ہیں. اینڈ آئی میٹ سیٹھی صاحب ان بنگلہ دیش. تو یہ مطلب یہ اب بورڈ سائڈ پہ اتنے اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. تو آئی دیٹ واز سم تھنگ وچ از ورتھ مینشننگ کہ میں نے پاکستان ٹیم کا مینیجر بھی رہا. اور وہاں پہ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پہلی جو ہماری پریس بریفنگ تھی نا، مصباح واز ون ڈے کیپٹن، اور حفیظ جو تھا وہ T20 کا کیپٹن تھا. تو جب ہم پریس کانفرنس پہ گئے، اس میں میں نے اناؤنس کیا کہ جی کوئی کرکٹنگ سوال ہو وہ آپ مصباح سے پوچھیں گے، اور نان کرکٹنگ کا میں آپ کو جواب دوں گا. اور وہی ہوا پہلا سوال کہ جو حالات تھے بنگلہ دیش میں
کہ جی آپ کی کیا سوچ ہے. تو جو میں نے اس وقت ہینڈل کیا میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور دا ریسٹ از ہسٹری. تو میں نے کہا جی ہم تو اپنے ملک میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے ملک میں کھیل رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور میں نے کہا کہ یہ اٹس اے فیکٹ کہ پاکستان ٹیم کو بنگلہ دیش کے عوام اگر اب بنگلہ دیش کے ساتھ میچ نہ ہو سپورٹ پاکستان از دیئر فیوریٹ ٹیم. ایگریڈ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آج تک کوئی شک نہیں. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ کوشچن فار دیٹ 120 days دیٹ وی ور دیئر ڈیوریشن آف دیٹ 2 events. سو بہرحال انٹرسٹنگ. اتنی باتیں ہوتی ہیں علی, اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں وہ ختم نہیں ہوں گی. کیا ہوتا تھا, کس طرح ہوتا تھا, کیا سچویشنز ہوتی تھی. لیکن یہ آپ کو میں بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں. نہیں, ایک بڑی بات, بنگالی خواتین کی آنکھوں میں جادو ہوتا ہے, کالا جادو, میں نے تو نہیں دیکھا, بالوں میں. سنا ہے بٹ تو جب وہ ملنے آتی تھی تو آپ آنکھیں بند کر لیا؟ نہیں, ہماری ٹیم سیکیورٹی اتنی تھی کہ وہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا. کوئی پر نہیں مار سکتا تھا. سیٹھی صاحب کی چڑیا بھی نہیں پر مارتی تھی. نہ وہ آئے تھے, ہاں. ہی واز دیئر, بٹ ان کی چڑیا شاید اڑتی رہی ہوگی وہاں پہ. وہ ان کا تھا. بٹ ایز فار ایز دا ٹیم ڈسپلن, میرے ساتھ کرنل اعظم تھے اور میجر صاحب تھے, اینڈ دے وی ویری ویری اسٹرکٹ. تو یہ اب سیٹھی صاحب از ناؤ ٹیکن اوور فائن. ٹھیکی صاحب نے ٹیک اوور کیا. اب سیٹھی صاحب کی جرنی, ان کی جرنی شروع ہو گئی. تھوڑے ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے سیٹھی صاحب کے ساتھ اس وقت. سو دیٹ ڈنٹ گو ویل. وہ جو 3 سال تھے میرے, آئی واز ناٹ ان دی ایرینا. تقریباً انہوں نے مجھے آؤٹ کر دیا تھا اس وقت, اور یہ سب دنیا کو پتہ ہے, یہ کوئی ایسی ڈکی چکی بات تو ہے نہیں. تو میں تقریباً OSD تھا اس وقت. ہاں, کچھ وجوہات تھیں ان کی, اور بہرحال لیکن سیکرٹری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے PSL شروع تو کیا. یہ ان یور ایبسینشیا ہوا. PSL کی جو سٹارٹنگ تھی, اگر آپ 2008 سے شروع کر دیں فار دا فرسٹ ٹائم, دس آل ہیپن ان مائی, جو یہ سٹارٹ کرنا تھا اٹ ہیپن. اس کے بعد تو دین یو اڈاپٹیڈ اٹ, آپ نے اس کو بچہ بنا لیا. میں 2018 میں واپس آیا تھا اپنی سیٹ کے اوپر, ڈائریکٹر انٹرنیشنل. وہ کرتے تھے اس وقت جب احسان مانی صاحب آئے اور انہوں نے لیا ان سے چارج. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ پورٹفولیو. آپ کی جو PCB کی جو ارننگ ہے وہ یہی ہے. اب تو PSL سے بھی آتا ہے, PSL سے آپ کو کافی پیسہ آ رہا ہے, لیکن اس وقت تک تو دس واز یور بریڈ اینڈ بٹر. اگر آپ کی کرکٹ نہیں ہوگی پاکستان کے لیے تو PCB کیسا کمائے گی, کیا دھوئے گی, کیا نلائے گی. ان آل ایسپیکٹس. 18 کے آگے چلیں, 18 سے آگے چلیں. 18 سے آگے شروع ہو جاتا ہے اور ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے ان ٹرمز آف ویئر وی وانٹ ٹو بی. اگین احسان مانی کے اپنے پروگرامس اینڈ, کیونکہ ہی واز ویری ایکسپیرینس. ان کا بائی دا وے شہریار صاحب واز آلسو دا چیئرمین آف دا بورڈ ان نجم سیٹھیز ٹائم. سو شہریار صاحب کا سیکنڈ جو ان کا تھا اننگ جو تھی وہ بھی نجم سیٹھی کا جو دور تھا. لیکن اوبیسلی نجم واز ان کا جو تھا وہ ڈومینیٹ کرتے تھے, وہ ایگزیکٹو ان کی ایک پوزیشن تھی اس میں. سو ہی یوز ٹو بی تو آپ نے ری انسٹیٹ ہو کے پھر کیا what reforms did you start working on? Bringing international cricket back to Pakistan. The first team to come was Zimbabwe? وہ آئی تھی 2015 میں. Okay. وہ بھی اس میں انوالوڈ. Right. لیکن وہ ایکسپیریمنٹ تھا ہمارا. خان صاحب نے ایک بڑا مزیدار بات کی تھی کہ یہ کون سے آئے ہیں, ریلو کٹے. یہ اس وقت خان بولا تھا, بعد صاحب میں کا بولا یہ ہاں ہے ایک ان کا فیوریٹ ریلو کٹے. ہے ریلو کٹے. ہم بھی اس طرح. سو لیکن اس کی اہمیت کچھ اور تھی جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. لیکن چوتھے ون ڈے میں بم دھماکہ تو ہو گیا نا. یس. زمبابوے کی ٹیم واپس جا رہی تھی
उनको हमने किस तरह मनाया. कन्विंस किया उस वक्त, जो मीटिंग्स हुई पीसीबी की एंड ऑल दिस, सो दे स्टेड बैक फॉर वन मोर मैच. उनको ये प्रॉमिस किया गया था, बड़ा इजी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो सारी रात नेगोशिएशंस चलती रही कि जी आपको जो हमने मेजर्स बताए थे उसमें से तो वो आगे तो आए नहीं ना, उस लिहाज से यू आर नॉट इन अ पोजिशन दैट यू विल बी हार्म्ड. एक्सटर्नल. तो वो तो एक्सटर्नल साइड पे जो हो गया वो हो गया, यू नो. और उसमें भी शहीद हुए हमारे लोग. और वो अगर वो पुलिस अफसर, वो रिक्शे वाला जो रुका है जिसमें ये बॉम्बर था, अगर उसको आने देता. उसको उसने कोई लिटरली वांटेड टू हिट हिम, या. और रिक्शे वाले जो है ना वो उसने दबाया है. और उस वक्त ये जो बॉम्बर था ना, ये कंफ्यूज हो गया था कि ये तो मैं अपना टारगेट लूज कर रहा हूँ. तो उसने बाहर छलांग लगाई वो रक्षे से जो कि, एंड इट ब्लास्टेड, और वो रक्षा भी उड़ गया. वो हमारे जो शहीद थे, जो ट्रैफिक पुलिस के थे, वो भी शहीद हो गए, कुछ और भी थे. सो दे स्टेड बैक, दे प्ले अनदर. ठीक हो गया. अब फिर आगे आ जाइए. या फिर 15 के बाद फिर जो ये जो मॉडल था कि जी कुछ मैचेस पीएसएल के पाकिस्तान में होते थे, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट थी, उसके ऊपर फिर बेस करके हमने पूरा एक एक सिक्योरिटी प्लान. तो उस पे जो बाहर वाले क्रिकेटर्स आते थे उनको आप कंफर्ट कैसे देते थे? कंफर्ट इन वन सेंस कि आज जो पाकिस्तान इज सेफ. नहीं, वो नेचुरली दे वर पुट अप. लेकिन अभी आता हूँ ना कि पहले क्या हुआ, आप लोगों को क्या पता क्या हुआ. बताएं ना, वही तो इसलिए तो क्या. श्रीलंका आई पहली दफा. यस. दोबारा आई. किस तरह आई? डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स. गूगल इट. नहीं बताइए ना, आप मेरे गूगल बैठे हैं ना. ओके, चलें जी. काम शुरू हो गया कि जी हमारा प्रोजेक्ट श्रीलंका जो है विल प्ले इन पाकिस्तान. हमने उसके ऊपर फोकस कर लिया और पूरी तैयारी करके सिक्योरिटी प्लान्स वगैरह. श्रीलंका के एक फील्ड मार्शल थे, इतने हाई रैंकिंग उनके अफसर थे, वो आए थे श्रीलंका सिक्योरिटी को देखने के लिए, टीम के लिए. बहरहाल वो दे वर सेटिस्फाइड, चले गए. हुआ ये कि हमने उनको वो मैचेस दिखा दिए जो उस वक्त पीएसएल और उसके मैचेस थे, उसके दौरान हमने उनको बुलाया था. हमने कहा जब आप आओगे तो आपको पता भी लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट. बहरहाल फिर पूरा उनका आता है डेलीगेशन, फिर हमारी बातें होती हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं कि जी हालात ऐसे हैं कि टीम आ सकती है. श्रीलंकन लड़कों को भी बनाना था, उनका भी वेरी जिटरी प्रेशर. उसमें कुछ लोग थे जो कि जख्मी भी हुए थे, जो ओरिजिनल था पूरे. हाँ. ऑल दिस ये शुरू हो गया. फिर मुझे इत्तला आई, एक दिन फ़ोन आया कि जी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया. वाओ. गॉड, दैट वाज वन हेल ऑफ अ सिचुएशन. उनके प्राइम मिनिस्टर ने इन राइटिंग में दे दिया. उन्होंने, क्रिकेट बोर्ड ने मुझे फ़ोन किया, उनके जो प्रेसिडेंट थे शामी, तो मैंने फ़ौरन, जो फील्ड मार्शल मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, जब नेचुरली टूर पे आए सो वी वर इन टच, तो उनसे मेरी बात हुई. फिर श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, उनका बड़ा हाथ था उसमें. उन्होंने एक लेटर उनको लिखा कि ऐसी कोई बात नहीं है और द टीम इज़ सेफ, जो अरेंजमेंट्स है उनके लिए. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. और आज मैं ये इसका जिक्र कर रहा हूँ. ये जो बैकडोर बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ें हो रही हैं, तो उस वक्त मेरी बात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब, जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे. उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करता हूँ, पीटीआई के. अच्छा, पीटीआई. सॉरी, नथिंग टू डू विद. हाँ, सॉरी. पीपीपी एट दैट. या. सो उन्होंने एकदम बात की उधर श्रीलंका में उनके काउंटर पार्ट से. वहाँ पे हमारे हाई कमिश्नर थे, मेजर जनरल साहब, शायद साहब, आई थिंक. ही वॉज वेरी एक्टिव. मैं एक्टिव था, क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज कर रहा था. तो वो 10 दिन जो थे ना,
وہ بالکل ایسی The سچویشن pendulum was here and here and here and here. تو وہاں پہ ایک پوزیشن ہے بیوروکریسی کی, اس کو کہتے ہیں کہ از دی سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ آف سری لنکا. آخری ہمارا چانس تھا وہ ان کو کنونس کریں. کنونس کریں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب انٹروین کریں. تو ان کو پھر بتایا گیا, بریف کیا گیا, پھر انہوں نے ان کو بریفنگ دی, ویری گڈ. اور پھر پریزیڈنٹ نے اوور ٹرن کیا پرائم منسٹر کا ڈیسیژن اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو برنگ دا ٹیم ٹو پاکستان. تو اس طرح تو ٹیم اب آئی تھی پاکستان شری لنکا کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ خیر خیریت سے ہو گیا. اور اس کے بعد پھر فوراً پھر زمبابوے پھر آئی ون ڈے میچز کھیلنے کے لیے, آل دس. پھر بنگلہ دیش بھی آیا, اینڈ دین ساؤتھ افریقہ. واو. پھر ساؤتھ افریقہ آیا وہ بھی, اور اس وقت میرے خیال میں کووڈ بھی شروع ہو گیا تھا. یہ وہ والی ٹائم ہے, وہ بڑا سخت ٹائم تھا. بائی دا وے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پی سی بی اور ویسٹ انڈیز کی ایفرٹ نہیں ہوتی تو کووڈ میں کرکٹ کبھی شروع نہ ہوتی. انگلینڈ میں تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ روزانہ مر رہے تھے کووڈ سے, اور ہم کرکٹ کھیل رہے تھے. اور ہم کرکٹ. ہاؤ بیڈ آف یو. یہ وہ کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز, اور یہ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ اس ایفرٹ کو ریکگنائز کیا جائے کہ ہمارے لوگوں کو خطرہ تو تھا نا. اگر ان کے لوگ آتے ہیں ان کو خطرہ ہے تو ہمارے لڑکوں کو بھی تو خطرہ ہے. آف کورس. سو یو نو کوئی اب اینی ہاؤ اس کے لیے کوشش ایک دفعہ پھر کریں گے ایٹ سم پوائنٹ, بٹ کہ یہ ایفرٹ ریکگنائز ہو کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. ہمارے سے پہلے ویسٹ انڈیز گیا, اینڈ دین وہ بہت مشکل وقت ہے یار. بہت جو میجرس تھے نا کووڈ کے, بہت جو کوارنٹین ہوتا تھا. ایبسلیوٹلی. Imagine that you have to quarantine the team in Correct me Pakistan. if I'm wrong. One of the players was diagnosed also. Was it? ہمارا یا ویسٹ انڈیز کا, یا ان کو کوارنٹائن کیا تھا before the match start. Something like this happened. I don't remember, but But amazing. ہماری طرف سے تو ٹھیک تھا. لیکن اچھا کوارنٹین پاکستان میں ہوتے تھے, پھر ان کے لیے اسپیشل جہاز آیا. Yes. اس میں بھی ایسا تھا کہ ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوتا تھا, ایک بندہ ان سے دور بیٹھا. سیف ڈسٹینس. ایسے جہاز میں بیٹھ کے گئے. واو. پھر انگلینڈ میں جا کے پھر کوارنٹین شروع. ہم کھیلنے گئے تھے. ہاں وہ 15 دن کا تھا, ایک پورا 2 ہفتوں کا تھا. ہاں. پھر کوارنٹین, کمروں میں بند, یہ وہ. سو اٹ واز ویری ٹف ٹائم, ویری ٹف ٹائم. لیکن یہ میں اس لیے یہ میں نے کہا اٹس امپورٹنٹ کہ یہ ایک بہت بڑی سیکریفائس. ایبسلیوٹلی. اور ہیٹس آف ٹو آور پلیئرز. ہم نے ان کو بتا دیا تھا, ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئی, اینڈ دے ایکسیپٹڈ دوز دیٹ چیلنج. ان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا, لیکن ہیٹس آف ٹو دیم. سو پوسٹ کووڈ ہم آتے ہیں, اینڈ دا 3 mighty white teams, you know, نیو زیلینڈ, انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا. ایک میری کیریئر کی ہائی تھی دا انڈین, اس کو آرگنائز کرنا, اینڈ دین اس کو کرنا. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. اس میں بھی ہمیں کہا گیا کہ ہم نے نہیں آنا. واو. میں نے کہا ہم بھی نہیں آئیں گے. یس, پتہ ہے ان کو. اور انگلینڈ والا جو میرے دفتر میں بیٹھے تھے, ان کا وائس چیئرمین آف دی انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور ڈائریکٹر آف سیکیورٹی, اور وہ جب اس نے یہ بات کی تو میں تھوڑا ہو گیا. آپ کے تو اندر میں نے اس کو یہ کہا, آپ کے اندر کا بنو جا گیا. میں نے اس کو یہ کہا کہ جب تمہارے ملک میں اتنے لوگ مر رہے تھے ڈیلی کے حساب سے, ہم آئے تھے, تم نے ہمارے لڑکوں کا اس وقت خیال نہیں رکھا کہ ان کو خطرہ تھا. And that was the last. straw on the camel's back. Yes. And they said. وہ بولا نہیں اس کے بعد. ہاں. So you know, ایسے صرف تمہارے والوں کو خطرہ ہے, ہمارے والوں کو نہیں تھا. ان کو نہیں تھا. تو یہ جو 3 ٹیموں کا پاکستان آنا تھا, گیم ریوائیو ہو گیا. گیم ریوائیو ہو گیا, اور آج ہم آسٹریلیا از ہیئر, کمفرٹیبل ہیں کہ جی یو نو وی آر ہیونگ کرکٹ ان پاکستان. الحمد للہ. اور ہمیں وہ سچویشن اب وہ نہیں ہوتی کہ جی آپ
दुबई चले जाएं या किधर और मुल्क में चले जाएं, वो सिचुएशन नहीं है। उसके बाद फिर मैं रिटायर्ड हो गया 2023 में। एंड जाकिर भाई की जर्नी में सबसे मुश्किल मोमेंट कौन सा था? ये श्रीलंकन टीम को जो अटैक हुआ था, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। सबसे हाई मोमेंट कौन सा था? जो दो सीरीज़ का जो मैंने जिक्र किया, द इंडियन सीरीज़ एंड द 3 टीम्स कमिंग टू पाकिस्तान। सबसे ज्यादा प्रेशर किस वक्त था? प्रेशर हर वक्त रहता था क्रिकेट बोर्ड में। आप यू वर ऑन योर टोज ऑलवेज? आप यकीन करें या ना करें अली, every 2 to 3 hours there is a situation in PCB. बिकॉज ऑफ आप आप किसी से भी पूछ लो, people who are close to me or in the PCB, बिकॉज ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट because of the or the pressure of the work, game? the pressure that not the game, the working pressure. जो आपके ऊपर एक हमेशा से एक चीज टैग की जाती है कि यू आर इमरान खान फ्रेंड, was that helpful during the मुझे PTI फखर है ruling? जी, मुझे नहीं फखर है। नहीं नहीं, you were working for the तो board. तो मैंने 24 साल किस तरह काम किया, इतने चेयरमैन्स, इतने सीईओज। कोई ऐसा फेवर आपने खान साहब के टाइम पे लिया जिसपे आपको पता था कि ये मोमेंट कोई favor नहीं लिया। क्रिकेट का नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट का मेक और ब्रेक है, खान साहब यू हैव टू गेट इन्वॉल्वड एंड डू दिस फॉर मी। श्रीलंकन वाली जो सिचुएशन थी ना, मैंने उनको ब्रीफ करता था, मेरा उनसे रब्ता होता था और मैं उनको ब्रीफ करता था। और तो खान साहब तो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब भी इन्वॉल्व थे, वो भी उनको ब्रीफ as sitting PM, was he always Oh, keeping he an was eye on always what's listening. happening in the game? ही वाज ऑलवेज लिसनिंग। एक बड़ा फनी मोमेंट है, आपने मुझे नहीं सुनाया, मैं वो से कह सकता हूँ। आप ले गए थे विव रिचर्ड्स को, इयन चैपल को और किसी और को, कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, खान साहब और बाजवा साहब सुना वो मीटिंग छोड़ के आके थोड़े नाल बैठ गए से जी, तो 1.5 घंटे ये हकीकत है। हुआ ये कि मैंने उनको बताया कि जी ये तो इस three तरह आए greats हुए आए हैं, हैं। ग्रेग चैपल आया हुआ है और वेव वो आपको मिलना चाह रहे हैं। तो उनका फ़ौरन जवाब आ गया, उनको ले आओ। टिपिकल यू नो। उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके साथ बात हुई, उसने कहा जी इतने बजे आए और कोई यहाँ पे बहुत बड़ा, वो 2 जहाज गिराए थे ना इंडिया के उस वक्त, उसकी कोई अभिनंदन वाला एनिवर्सरी episode थी हुआ। या जी, समथिंग, जी, जी। उस वक्त वो वाली सिचुएशन थी। तो वो तकरीब भी होनी थी और ख़ान साहब ने बुला भी लिया। तो वेव, ग्रेग चैपल और शेन वॉटसन ने मुझे कहा था कि मैं भी जाऊंगा। कि मैंने उनको मिलना है, वो ही इज़ माई आइडियल, सो आई वांट टू गो इन मीटिंग। तो फिर मैं इन तीनों को लेके चला गया और उनको मिलाया और वाकई उन्होंने वो तकरीब भी थोड़ी सी डिले हुई, बाजवा साहब भी आ गए उनके साथ मेरे भी। नजम साहब के पास चिड़िया, मेरे पास कौवा था, ये कौवे ने रिपोर्ट दी थी, मैंने आपसे वेरीफाई करवा ली। हाँ, but that's a fact. The journey of your friendship with Khan Sahab, few memorable moments that are worth sharing. The bond of उसमें brotherhood. आप every Out of the cricket ground with that. every moment which is spent with them is it's like an education. आप सीखते रहते हो उनसे. He was always ahead of everyone. कोई बात, कोई मौजू, कोई चीज़ उसके ऊपर बात हो रही है, आप कभी बोर नहीं होते थे। One thing that changed inside the great Zakir Khan by being his friend. होता ना अंदर इन्फ्लुएंस, आप सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस में आप चेंज हो रहे होते हैं। Changing whatever I am today in front of everyone is part of that legacy. खैर कुछ आपके अंदर की चीज़ें भी हैं कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म होती थी कि जी ये है, लेकिन काफ़ी The biggest disadvantage of being Khan's friend. यही जो आप कह रहे हैं, जो आपने इतने सारे सवाल किए, आपने इतने सारे सवाल तो एक सब्जेक्ट पे कर दी। नहीं, इम्पोर्टेंट है ना, because आपके जितने दोस्त हैं, उनकी अच्छाइयाँ तो हम उनका पॉलिटिकल कैरियर तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं ना, आप किसी भी क्रिकेटर के साथ बैठ जाएं जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा है। They have no other subject. They have exactly. Absolutely no other subject. And they were all in that situation कि वो उनसे सीखते रहते थे। Correct me now. I'm going to give a very important statement and I need your candid opinion on this.
آئی تھنک خان صاحب کی جو پولیٹیکل کیریئر میں جتنے لوگوں کو انہوں نے بڑا کیا ان پالیٹکس، منسٹر بنایا، جو بھی کیا، نو نیمس، یہ سارا خان صاحب کا فین فالوئنگ تھی، اور یہ سارے آن جاب ٹریننگ لے رہے تھے. خان صاحب کوڈ ہیو براٹ بیٹر پیپل. یس اور نو؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. آئی ایگری ود یو. انہوں نے لوگ تو باہر سے آئے، اگر آپ دیکھیں اس میں کہ فائنانس منسٹر بھی باہر سے آئے تھے. تو بعد میں آئے تھے. ہاں، بٹ what I'm saying کہ there were other people also. No, there were other people also. Has he been not complete. Yeah. دیکھو کچھ آپ لوگوں کو اپنا جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو تو آپ کو کیری کرنا پڑتا ہے. So وہ that was there. لیکن again the most important thing is that you need very capable people to be part of those positions. جو میں اگین کسی کا نام نہیں لوں گا. خان صاحب نے کرکٹ میں تو کمپرومائز نہیں کیا، ان کو تو سب رائٹ مین نہیں فار دا رائٹ کمپرومائز جاب کرتے رکھا. تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہاں، انہوں نے مسٹیکس کی ہیں اینڈ ہی اونڈ دیم اپ. ان کی پرسنل لائف میں بھی جو مسٹیکس ہوئی اس پہ آتے ہیں. ہی از نو لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، ہی از اونڈ اپ ایوری تھنگ. آپ ان کی کسی بھی اس میں دیکھ لیں، اور ہمیشہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں تھا. وہ ہم ادھر نہیں جا رہے. دیکھیں وہ نہیں ایوری تھنگ، آپ بالکل ایوری تھنگ آئی ایم ٹاکنگ ایگریڈ کہ اگر کوئی، لیکن وہ آگے جانا تو انہوں نے تھا اس لحاظ سے جو بھی تھا. اینڈ کافی ہوئے ہوں گے ان سے، غلطیاں تو ہوئی ہیں انہوں نے. آخری 5 منٹ میں جادو ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. ہاں، بٹ ڈو یو بلیو ان میجک؟ ہے تو صحیح، ہمارا ریلیجن تو بتاتا ہے. نو آئیڈیا. ہاں، بٹ ڈو یو بلیو ان اٹ اور ناٹ؟ مجھے نہیں پتا ان چیزوں. خوبصورت آنکھوں میرے اوپر تو نہیں ہوا کبھی. خوبصورت آنکھوں میں جادو ہوتا ہے. میرے اوپر تو کبھی نہیں ہوا. خوبصورت آنکھوں کا، خوبصورت اس کا توڑ ہے میرے، خود گفتار. اس کا توڑ ہے. سانو بھی دس دیو، سانو بھی مریدی چ لے لو. آپ کو میں ایک دعا پڑھا دیتا ہوں، آپ دعا پڑھیں آپ انشاءاللہ. آپ ابھی بھی ہر طرح کی بلا ڈل جائے گی. پرائیویٹ جہازوں میں آپ سفر کرتے ہو، آپ اسے ڈبل سفر کرو گے. انگریزی والا کہ اردو والا؟ سو okay, now looking back, mashallah, all this 6 decades plus, any regrets? One thing, you go back in time, you have a time machine, you can go back and correct. No. And your friendships? No. Any technique you could have improved in your game? No. Anything you have made better in your relationships? Maybe not, yes. Your children are going to carry the father's legacy? میرا ایک ہی بیٹا ہے. ماشاءاللہ، bless him. ماشاء اللہ. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ کرکٹ میں انوالو ہوتا میرے اوپر کتنا پریشر ہونا تھا. واو، اس پہ زیادہ بڑا کہ پریشر. میں ابھی یہ جو دیکھتا رہتا ہوں نا، یہ بچوں کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، سب کے بچے تیار ہو رہے ہیں. نو ڈسریسپیکٹ، No names and nothing, but ٹھیک ہے, we see that. everyone. دیکھیں تو وہ میرے اوپر بھی آٹومیٹکلی اس کا پریشر تو آنا تھا. بٹ ہی ہیز چوزن another field for himself and وہ جو ہے وہ خوش ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے کبھی اس کو پریشرائز نہیں کیا کہ آپ نے ادھر جانا. You're very well connected and deep rooted in Pakistan. Given an opportunity, you could have always lived abroad. You never chose. Why? نہیں، کبھی نہیں. Why? I'm happy where I am. دنیا مجھے میں کبھی and I'm one of the luckiest people جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے. مجھے کبھی وہ فیلنگ نہیں آئی. ٹھیک ہے، باہر جاتا تھا فار مائی ورک اینڈ آل دس، اینڈ دیٹس، اس میں بڑا پرائڈ تھا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا انڈر دی فلیگ. تو میں کبھی سوچتا نہیں تھا، جس طرح تم نے کہا کہ میرے پاس تھی اپرچونیٹی. Of course I know. لیکن آئی نیور ٹک دوز اپرچونیٹی. دنیا میں the countries you have traveled, the most beautiful part of the world that you love and like traveling, other than New Zealand. واہ. Yeah. And the most friendly people? میں تو جدھر بھی گیا ہوں نا، came across good people. Yeah. مجھے نہیں، ابھی تک مجھے نہیں یاد کہ میں کوئی ایسا ہوا ہو ایسا کوئی واقعہ. Rude people? Very few. Any incident جو آپ کبھی ایکسپیکٹ نہ کرو، جیسے پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے ٹریول کرتے ہوئے 2 سال؟ کبھی نہیں. ہاں، کبھی فلائٹ نہیں مس کی. ہمارے کسی شہزادے کبھی فلائٹ نہیں مس کی. ماشاءاللہ. اور میری بیوی میرے ساتھ ہمیشہ لڑتی ہے کہ تم کیوں لیٹ جاتے ہو ایئرپورٹ. And I have never missed a flight. ہمارے فیلو کرکٹر جو آپ کے زمانے میں بعد کے بچے، کوئی ان کے وہ فنی ایپیسوڈ وداؤٹ اینی نیمز. یار
بڑے ہیں وہ، لیکن وہ وقت کے ساتھ کچھ تو آپ بھول جاتے ہو، کیونکہ وہ جو وقت تھا نا، نہیں لیکن آپ تو وہ نہیں وہ وقت ڈفرینٹ تھا. ذاکر بھائی آپ تو ابھی بھی کنیکٹڈ ہے نا، اب تو سوشل نہیں میڈیا کا کنیکٹڈ، ٹائم ہے. اب کنیکٹڈ تو میں ہوتا ہوں لیپ ٹاپ پہ، نہیں، میں اپنا کام کر the رہا ہوتا ہوں. voice. نہیں اس وقت کے جو کنیکشن تھا نا، وہ different بیکاز تھا, I agree. یو آر پلینگ، یس یو آر ٹوگیدر، آپ ہوٹل میں ساتھ ہوتے تھے، آپ کا ایک ہی کام ہوتا تھا، کرکٹ کرکٹ اینڈ اینڈ کرکٹ. کرکٹ. لیکن بیچ میں خاص کر ہماری جو ٹیم تھی، جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی ٹیم تھی، ADVP. واہ، وہ سارے ایسے مذاق کے سارے، مائی گاڈ. آپ نے پنجابی لاہور میں رہ کے سیکھی تھی. نیچرلی ود دا ٹیم. دنیا کے بیسٹ کیسینوز کدھر ہوتے ہیں؟ بیسٹ کیسینوز میں کدھر گیا ہوں؟ ناٹ ان دا وے. میں ایک منٹ میں ادھر تھا میلبرن میں. اوکے. تو وہاں پہ جو کیری پیکر کا جو کیسینو ہے، کوئی 1-2 کلومیٹر دور ہے فرام ویئر یو وڈ اسٹے. آئی وڈ اسٹے. اور میں واک کے لیے میں گیا تھا، واک کرتے ہوئے ہوٹل سے ٹو گو ٹو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ، اور وہاں پہ کرکٹ آسٹریلیا کا دفتر بھی قریب تھا. تو میں واپس واک کرتے ہوئے آ رہا تھا، تو وہاں پہ کسی کے ساتھ میں نے لنچ کرنا تھا جو کرکٹ آسٹریلیا. People should know the best foods are the buffets, the size of buffets in the world are in casinos. And اچھا میں اس سائڈ پہ نہیں گیا، لیکن میں اس سائڈ پہ تھا، تو وہاں پہ ہم نے کھانا وانا کھایا. nice. بٹ وی ڈنٹ گو ان، بٹ وی ور آؤٹ سائڈ دی پیرامیٹرز آف دیٹ. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا لمبا کیسینو ہے کہ اس کی لینتھ تھی اس طرح. اینڈ آئی گیس there were quite a few people there. محسن خان صاحب نے تو رینا رائے سے شادی کر لی، ذاکر خان صاحب نے ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کیوں نہیں کیا؟ اور اگر کرتے تو وہ کون سی ہندوستانہ بالی ووڈ کی فنکارہ ہوتی جو آج ہمیں بھابھی ہونے کا شرف دیتی؟ میں تو کسی بالی ووڈ کی اداکارہ کو نہیں ملا. نہیں مگر سوشلی میں بہت لوگوں کو اگر ہوتی، سوشلی میں لوگوں کو بہت ملا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست. آپ گھما کیوں دیتے ہیں یار؟ اگر نہیں میں بتا رہا ہوں، اگر ہوتی، کبھی وہ سچویشن نہیں تھی. اگر ہوتی زینت امان ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا، آپ پھر میرے محلوں میں آتے آپ. ہائے 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 ہائے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. Zahir bhai and Mohsin bhai opted to bring wives from there. One still has, mashallah. Mohsin bhai was unfortunately sad. So, in the end, And Shoaib. before I thank Malik, but he again had another happy. But anyway, so before we say thank you to you, you have revived the childhood memories of worshipping heroes and stars. You have walked us in the memory lane, my generation, which is more or less your generation, who had heroes in their lives, who still believe in worshipping heroes, because you were the pathfinders for us. People like you, Khan Sahab, Javed Miada, Zahir Abbas, hum, Waseem Bhai, Waqar, Aqib, you know, for many like us. پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا کرکٹر بننا چاہتا تھا. آپ کسی ایکٹر سے پوچھ لیں، بینکر سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کچھ نے کچھ اور. اس نے اپنا ایک یہ آپ نے جو بات کی ہے نا اس کے نظام کی، اس نے میرے لیے ایک جو میری کرکٹ کی جو فلفلمنٹ نہیں ہو سکی کرکٹنگ فیلڈ کے اوپر، کہ میں بہت زیادہ میچز میں ریپرزینٹ کرتا پاکستان کو، وہ نہیں ہوا. وہ انہوں نے مجھے یہ والا حصہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ دے گو اینڈ لک آفٹر اٹ، کنیکٹیوٹی، ہاں جا اپنی زندگی جی. لیکن وہ جو 42 سال آپ نے ایک ریکارڈ پکڑ کے رکھا تھا، دیٹ اسٹل از ٹو بی بروکن بائی اے فاسٹ بالر. سو یو اسٹل ہیو دا لیگیسی ٹیکنیکلی اسپیکنگ. جس دن ہزاروں سال رونے کے بعد نرگس ایک پیدا کرے گی تو اس دن دیکھیں گے. فاسٹ بالر جب آئے گا اور 5 وکٹیں لے گا پاکستان میں یا ڈیبیو پہ انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بڑے پلیئر اس طرح آئیں اور ریکارڈ توڑیں. Before you go, this is your camera. You want to give any advice to the aspiring cricketers, upcoming cricketers? What is that one thing? What is the X factor? کرکٹر کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو، لیکن جب وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں زیادہ بہتر طریقے سے ان کو شاید آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں وہ ہیں، لیکن پھر بھی
آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا خامیاں ہیں, کیا سچویشنز ہیں. نہیں نہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ فوکس کریں وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ہم نے بھی یہی کیا, اینڈ ہارڈ ورک. دیر از نو, آپ کچھ بھی کر لیں. سو میرے پاکستانیوں, ملک کے لیے کھیلو, ملک سے نہ کھیلو, اور اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہو ایک آئیڈل لے لو, اور ڈونٹ ریپلیکیٹ سکسیس. پہیا دوبارہ نہیں انوینٹ کرو. سکسیس ماڈلس پڑے ہوئے ہیں, ہیروز ہمارے اندر ہی ہیں. مجھے تو آج میرا ہیرو ملے. آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو یو ان 2 shows. What other blessing can I ask for? Thank you very much. Thank you, Ali. Thank you so Pleasure. very much, Zakir bhai. Pleasure Thank you. once again.